بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولز کاٹیج میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے ناول کا نام ہے تیری طلب میں اور اس کی رائٹر ہے سیوی خان۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ ادھر آؤ میرے پاس، میں نے کہا۔ میرے پاس آؤ۔ وہ دھارا تھا اور وہ نازک جان کام گئی تھی۔ جبران کاظمی کا یہ روپ اس کے لیے نیا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، چوری جسامت، سفید سرخی مائل رنگت، مغرور نقوش، کالے بال جو ماتھے پر بکھیر کر اسے مزید پرکشش بنا رہے تھے، کلین شیف پر گہری کالی مونچھیں اس کے روب و دبدبے میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ اس وقت شراب کے نشے میں بے حال تھا۔ آج اس نے پہلی بار اس گھٹیا چیز کو منہ لگایا تھا۔ اس نے کالی جینس پر کالی ہی شرٹ پہنی ہوئی تھی جس کے اگلے بٹن کھلے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس کا چوڑا سینہ نظر آ رہا تھا۔ اس کا براؤن کوٹ زمین پر پڑا تھا۔ خود وہ غصے سے سامنے کھڑی لڑکی کو گھور رہا تھا۔ سنا نہیں تم نے؟ جب اس کے صبر کی حد ہوئی تو وہ خود لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے سر پر پہنچ گیا اور بے دردی سے اس کے بال نوچ کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ بے ساختہ اس کے لبوں سے کراہ نکلی تھی۔ کالے پانیوں بھری آنکھیں شہد رنگ سرخ آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ قدرتی خوبصورت بھرے بھرے سرخ لب کپ کپائے، چھوٹا سا ناک تکلیف سے سرخ ہو گیا۔ جبران اس کے خوبصورت نقوش میں الجھتا اپنی پکڑ سخت کر گیا۔ چھوڑیے مجھے۔ آنسو اب آنکھوں سے ٹوٹ کر گال پر پھسل گئے تھے۔ جبران کی نظر اس کے چہرے سے پھسلتی اس کی گردن پر جاتی۔ سفید رنگ کی وجہ سے اس کی گردن کی نیلی رگیں صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ بکھری حالت میں اپنے دوپٹے سے بے نیاز نیلے رنگ کے ڈھیلے ڈھالے سوٹ میں اس کے سامنے تھی۔ جبران کو عجیب سے احساس نے گھیر لیا۔ وہ جو کل تک نفرت سے اس پر نظر ڈالنا گوارا نہیں کر رہا تھا، اب اس کی طرف یوں مائل ہو رہا تھا جبران میرا کوئی قصور نہیں، وہ بول رہی تھی۔ جبران نے جھک کر اس کی گردن کو لبوں سے چھوا۔ وہ کام کر رہ گیا۔ جبران شش۔ جبران اپنی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ کر خاموش کروا دیا۔ میرا حق ہے تم پر پاکیزہ آفریدی۔ جبران کی سرگوشی پر پاکیزہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ آخر سب کے سامنے تمہیں طوائف بنا کر لایا ہوں، الفاظ تھے یا کوئی سور جو اس کے کانوں میں پھونکا گیا۔ وہ ایک بار پھر اس کی گردن پر جھکا تھا۔ اس بار اس نے بے دردی سے اس کی گردن پر دانتوں کے دباؤ کو بڑھایا۔ پاکیزہ اس کی اس بے دردی پر سسک بھی نہ سکی تھی۔ اب وہ اس کی شرٹ اس کے کندھے سے کھسکا رہا تھا۔ دور رہو جبران کاظمی۔ پاکیزہ پوری جان سے اسے دھکا دیتی چیخی تھی۔ جبران اس کے دھکے سے اپنے مضبوط جسامت سمیت 2 قدم کے فاصلے پر پیچھے پڑے صوفے پر جا گرتا۔ پاکیزہ کی اس حرکت پر جبران نے اپنے جبڑے بھینچ لیے تھے۔ میں طوائف نہیں، بیوی ہوں آپ کی۔ نکاح کیا ہے آپ نے میرے ساتھ۔ پاکیزہ میں نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے ڈر سے کانپ رہی تھی، اب وہ اس کے سامنے غصے سے تن کر کھڑی تھی۔ وہ اپنے گھومتے سر کو سنبھالتا ہوا صوفے کی ہتھی پر ہاتھ رکھ کر سیدھا ہوا، پھر پاکیزہ کو سرتا پیر دیکھا۔ نکاح مائی فوٹ، بھار میں گیا نکاح۔ میں نہیں مانتا اس نکاح کو۔ تم خون بہا میں آئی ایک طوائف ہو، بس ایک طوائف، اس سے بڑھ کر تمہارا کوئی مقام نہیں۔ پاکیزہ بے بسی سے اپنے لب بھینچ لیے۔ آنسو ابھی بھی اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اس کے آنسو دیکھ کر جبران کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ آئی۔ تمہارے آنسو میرے دل کو سکون دے رہے ہیں پاکیزہ آفریدی۔ تمہارے بھائی کے ہر عمل کا تم حساب دو گی۔ جتنی تکلیف میری بہن نے برداشت کی اس سے دگنی تکلیف میں تمہیں دوں گا، سنا تم نے؟ اس کے لفظوں میں کانچ کی سی کرچیاں تھیں۔ پاکیزہ جانتی تھی اس میں سراسر اس کے بھائی کا قصور تھا جس کا انجام وہ بھگت رہی تھی۔ تم نے مجھے خود سے دور کیا ہے نا پاکیزہ آفریدی، اب خود میرے پاس میرے گود میں بیٹھو۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولتا۔ پاکیزہ اپنا حلق تر کر رہی تھی۔ پاکیزہ آفریدی، مجھے میری بات دوسری بار دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ یہ وہی انسان تھا جس کی ایک مسکراہٹ پر وہ اپنا دل ہار گئی تھی، مگر اب وہ کتنا بدل گیا تھا۔ بالکل بے حس پاکیزہ بے بسی سے اپنے لب کاٹتی نیچے کارپیٹ کو دیکھنے لگی۔ جبران کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔ جبران کسی خیال کے تحت گہرا مسکرایا، پھر ساتھ پڑے ٹیبل سے اپنا فون اٹھایا۔ کھٹکے کی آواز پر وہ اپنا سر اٹھایا تو جبران کو مسکراتا دیکھ کر حیران ہوئی۔ اب وہ کسی کو کال ملا کر فون کان سے لگا گیا۔ ہاں ہیلو رامیش، کیسے ہو؟ اچھا، تم لوگوں کے لیے میرے پاس ایک سرپرائز ہے۔ جبران پاکیزہ کو سرتا پاؤ دیکھ کر کہنے لگا۔ پاکیزہ کو اس کی بات سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ وہ بے یقینی سے نبھی میں سر ہلاتی 2 قدم پیچھے لے گئی۔ یہ انسان اتنا گرا ہوا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جبران اس کی سرکت پر انگلی کے اشارے سے اسے پاس آنے کا کہا۔ بتاتا ہوں، پہلے مجھے کچھ کنفرم تو کرنے دو، پھر میں تمہیں واپس کال کرتا ہوں۔ وہ کہتے ساتھ ہی فون کاٹ گیا، پھر گہری نظروں سے پاکیزہ کو دیکھا۔ ہاں تو پاکیزہ آفریدی، میں یا وہ 4؟ آپ کیسے؟ وہ مشکل بولی تھی۔ میرے پاس آؤ یا پھر وہ فون لہرا کر کہتا، جس پر وہ مرتی کیا نہ کرتی کہ مستاق اپنے قدم آگے بڑھا گئی۔ اس کے قدموں میں واضح طور پر لرزش تھی۔
اسے اپنے پاس آتا دیکھ کر جبران کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آئی. وہ اس کے پاس پہنچ کر سر مزید جھکا گئی. جبران اسے ایک جھٹکے میں کھینچ کر اپنے اوپر گرا لیا. اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی یا خود کو سنبھالتی وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا. یہ سب اچانک ہوا تھا. اس کے لمس میں شدت تھی. وہ ایک ہاتھ سے اس کی کمر کے گرد گھیرا بناتا دوسرے سے اس کے بال جڑوں سے جکڑ لیا. وہ بیچاری چاہ کر بھی اس ظالم کے شکنجے سے نکل نہیں سکتی تھی. پاکیزہ کی اکھڑتی سانسوں کا خیال کر کے اس نے اس کے لبوں کو آزادی بخشی تھی. اب وہ اس کے چہرے کو قریب سے دیکھ رہا تھا. رو رو کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا. اس کی کالی آنکھیں بھی سوج گئی تھیں. اس کی شدت پر اس کے سرخ لب خون چھلکانے کی حد تک سرخ ہو رہے تھے جنہیں وہ ہلکا سا واقعی اپنی سانسیں بحال کر رہی تھی. جبران کی آنکھوں کی سرخی اب پہلے سے زیادہ بڑھ گئی. وہ اس کے بالوں سے ہاتھ ہٹا کر اس کے چہرے پر پیٹتا پھر اس کے بھیگے لبوں کو اپنے انگوٹھوں سے سہلاتا رہا. پاکیزہ گہری سانسوں کے ساتھ اپنی آنکھیں میچ لی. دور وہ ابھی بھی نہیں ہو پائی تھی کیونکہ اس کی کمر پر ابھی بھی اس کے بازو کا تنگ حصار تھا. جبران جو صرف اسے سزا دینے کے لیے اس کے لبوں پر جھکا تھا اب دوبارہ اس کا دل یہی گستاخی کرنے کو چاہ رہا تھا. وہ ایسا نہ کرتا اگر وہ حواسوں میں ہوتا مگر اب وہ پھر سے اب اس کے لبوں پر جھکا تھا. اب کی بار اس کے لمس میں نرمی تھی جیسے وہ اسے محسوس کر رہا ہو. پاکیزہ جو دوبارہ تکلیف کا سوچ کر آنکھیں میچ گئی تھی اب اس کی نرمی پر چونک گئی. اس بار وہ جلدی دور ہو گیا تھا. اب وہ اپنی آنکھیں کھول کر پاکیزہ کو دیکھ رہا تھا جو آہستہ سے اپنی آنکھیں کھول گئی تھی. دونوں کی آنکھیں ملی. جبران کی آنکھوں میں خمار اتر آیا تھا. وہ پاکیزہ کی کمر کے گھیرا مزید تنگ کر گیا. چھوڑیں پلیز. جبران نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر خاموش کروا دیا. پہلے مجھے میری طلب پوری کرنے دو. وہ اس کے لبوں کو دیکھ کر کہہ رہا تھا. پاکیزہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی. وہ اس کی قربت پر بے حال ہو رہی تھی. اس سے پہلے وہ دوبارہ اس کے لبوں پر جھکتا وہ سختی سے اپنے لب دبا گئی. جبران اس کی اس حرکت پر ہلکا سا مسکرایا پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کی تھوڑی کو لبوں سے چھوا. اس کے لمس پر ایک بار پھر پاکیزہ کی سانس رکی تھی. وہ اس کی تھوڑی کو چھوڑ کر اب اس کی گردن پر جھکا تھا. جبران کے ہر لمس پر پاکیزہ کو آگ کا سا گمان ہو رہا تھا. اس کی مونچھوں کی چبھن اس کی جان نکال رہی تھی. وہ کام کر رہ گئی. جبران اب کی بار دونوں ہاتھوں سے اس کی کمر کو جھکڑ لیا تھا. تم بیوی نہیں طوائف ہو بس ایک طوائف. اس سے بڑھ کر تمہارا کوئی مقام نہیں. وہ جو اس کے لمس میں نہ چاہتے ہوئے بھی کھو رہی تھی لیکن اس کے کچھ وقت پہلے کے جملے یاد کر کے وہ اذیت کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اسے خود سے دور کر رہی تھی. جبران اس کی اس حرکت پر اپنی گرفت ہلکی کر کے ناگواری سے اسے دیکھا. وہ جلدی سے اس کی گود سے اٹھ کھڑی ہوئی. جبران اس کی طرف دیکھ کر کھڑا ہوا اور اس کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے اسے باہوں میں اٹھا لیا. اس کے قدم اپنے بیڈ کی طرف تھے. اس کی اگلی کارروائی پر پاکیزہ کے چاروں طرف روشن ہوئے. وہ مزاحمت کرتی اسے اپنا آپ چھڑوانے لگی. جبران کاظمی چھوڑیں مجھے. میں نے کہا چھوڑیں. جبران اسے بیڈ پر پٹکا تو اس کے لفظ منہ میں ہی دب گئے. تم خاموشی سے اس وقت صرف میری طلب پوری کرو. وہ اسے وارن کرتا اب اپنی شرٹ اتار رہا تھا. یا اللہ میں کیا کروں. میں ان کو کیسے روکوں. یہ تو ویسے بھی شراب کے نشے میں ہے. وہ دل میں کہتی بیڈ کی دوسری سائڈ پر کھسک گئی. جبران اپنی شرٹ اتار کر اب بیڈ پر آیا تھا. پاکیزہ کی دور کھسکنے کی حرکت اسے سخت ناگوار گزری تھی. وہ غصے سے اس کا بازو دبوچ کر اسے اپنی طرف کھینچ گیا. مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش مت کرنا پاکیزہ. اب یہ ممکن نہیں. کہنے کے ساتھ ہی وہ اس پر جھکتا اس کی کمر کے گرد سخت حصار بنا گیا تھا. ورنہ میری دی ہوئی سزا تمہاری نازک جان برداشت نہیں کر پائے گی. وہ اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھو کر سرگوشی میں کہہ رہا تھا. آپ کی قربت سے بہتر سزا ہے. مجھے وہ قبول ہے. پاکیزہ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ ٹکا کر اسے خود سے دور کرتی ہمت سے بولی تھی. اس کے الفاظ سن کر پورے کمرے میں جبران کا جاندار کہا گونجا تھا. اوہ پاکیزہ آفریدی یہ ناممکن ہے. جبران ایک ہاتھ اس کے دونوں ہاتھ سے جکڑ لیے پھر دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے پر آتی اس کے بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے کیا. کیونکہ میری جان تمہاری سزا بھی میری بے انتہا قربت ہے. اس کی بات پر پاکیزہ خود میں سمٹ گئی جبکہ جبران اب اس پر جھک کر اس کے لبوں کو قید کر گیا تھا. وہ اپنے لمس و شدت سے اسے خاموش کروا گیا تھا. آہستہ آہستہ وہ اس پر قابض ہو رہا تھا. پاکیزہ اپنی گردن سے اٹھتی تکلیف کو آنکھیں میچ کر برداشت کر رہی تھی. وہ سمجھ گئی تھی اب اسے طوائف کے درجے پر فائز ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا. اگر وہ بیوی مان کر اپنے حقوق مانگتا تو وہ دے دیتی پر وہ اسے نکاح کرنے کے بعد بھی اسے اپنے گھر طوائف کی حیثیت سے لایا تھا. اس کے لبوں نے ایک بار پھر اللہ کو پکارا. وہ کیسی بد نصیب لڑکی تھی جو اپنی محبت کے ہاتھوں رسوا ہوتی اپنوں کے کیے گناہوں کی سزا بھگت رہی تھی. اچانک جبران کی پکڑ اس پر ہلکی ہوئی. وہ کسی احساس کے تحت اس کے بھاری چوڑے وجود کو خود سے دور دھکیلتی. جیسے ہی اس کا رخ سیدھا ہوا پاکیزہ بے ساختہ ہی سکون کا سانس بھرتی کیونکہ وہ سو چکا تھا. وہ تشکر سے دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی. پھر اس کے پاس سے اٹھ گئی. زوہان بھائی کہاں ہیں آپ. اماں صحیح آپ کو مہندی کی رسم کے لیے بلا رہی ہیں. وہ کالے رنگ کے ستارے والے شرارے اور شرٹ میں تھی
गले में उसने पीले सफ़ेद रंग का शीशे वाला दुपट्टा लिया हुआ था। हाथों में मोती और गुलाबों के गजरे थे, जबकि माथे और कानों में भी मोती और गुलाब की ज्वेलरी थी। काले बाल खोले थे जिनको स्टेप कटिंग में काटा गया था। उसका चेहरा मेकअप से पाक था। वो सादगी में भी खूबसूरत लग रही थी। ज़ोहान भाई, वो दोबारा पुकारी तो ज़ोहान कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। क्या मसला है पाकीज़ा, क्यों सर खा रही हो? नीचे ही आ रहा था मैं। वो बाहर आते ही पाकीज़ा पर चढ़ दौड़ा। पाकीज़ा की आंखें डुबडुबा गईं। आज के दिन उसने भाई की डांट का तसव्वुर भी नहीं किया था। सॉरी भाई, मैं बस अम्मा सही के। बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से, मैं आ रहा हूँ। ज़ोहान उसकी बात बीच में काट कर उसे यहाँ से जाने का कहा, जिस पर वो चेहरा झुकाकर वापस बाहर की तरफ चल पड़ी। चौधरी शुजात अफरीदी की दो औलादें थी, ज़ोहान अफरीदी और पाकीज़ा अफरीदी। उनको अपने प्यारे बेटे से बहुत प्यार था। वो जान मारते थे उस पर, लेकिन बेटी को वो पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था बेटियां हमेशा घर में बदनामी लेकर आती हैं। बहुत कोशिश के बावजूद भी उनकी बीवी उनकी ये सोच नहीं बदल पाई थी। घर में पाकीज़ा को सिर्फ उसकी माँ सा ही प्यार करती थी, वरना बाकी सब तो सिर्फ डांटते ही थे। ज़ोहान की शादी दूसरे इलाके के चौधरी रहमान काजी की बेटी के साथ हो रही थी, अरूसा काज़मी। उनकी भी दो औलादें थीं, अरूसा काज़मी और जिब्रान काज़मी। चौधरी रहमान काज़मी अपने दोनों बच्चों से ही बहुत प्यार करते थे। उनके बच्चे छोटे थे जब उनकी बीवी का इंतकाल हो गया था, इसलिए वो खुद ही अपने बच्चों को माँ और बाप दोनों का प्यार देते थे। जिब्रान काज़मी बिल्कुल अपने बाप की शबीह था, जबकि अरूसा काज़मी अपनी माँ की तरह सांवली मगर खूबसूरत नकूश की मालिक थी। ज़ोहान को अरूसा के सांवले रंग की वजह से इस रिश्ते से एतराज़ था, जिस पर चौधरी शुजात ने उसे ज़मीन जायदाद की लालच पर बहुत मुश्किल से मनाया था, क्योंकि चौधरी रहमान काज़मी चौधरी शुजात अफरीदी से ज़्यादा अमीर थे। चौधरी शुजात अफरीदी ने उनकी सांवली बेटी का रिश्ता भी सिर्फ ज़मीन जायदाद की वजह से ही मांगा था। आज ज़ोहान की मेहंदी थी, जिस पर पूरे इलाके के लोग उनकी हवेली में इकट्ठे थे। वो उदास चेहरे के साथ अपनी अम्मा सई के पास आकर खड़ी हुई। अम्मा सई जो मेहमानों से बातें कर रही थी, पाकीज़ा का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। क्या हुआ पाकीज़ा? उनके पूछने पर वो डुबडुबाई आंखें उठाकर उन्हें देखती रही, फिर जल्दी से मुस्कुरा दी। कुछ नहीं अम्मा सई, आँख में कुछ चला गया बस। और वो भाई आ रहे हैं, मैंने उन्हें आपका पैगाम दे दिया था। वो नाम आंखों से मुस्कुरा कर कह रही थी। उसकी इस मासूमियत पर अरीज बेगम का दिल किया सामने खड़ी अपनी नाजुक जान बेटी को अपने दिल में कहीं छुपा लें कि फिर उसे कोई दुख न देखने को मिले। बचपन से ही उसने खुद पर नफरत झेली थी, कभी बाप और कभी भाई की। सिर्फ अम्मा सई ही थी जो उसे प्यार करती थी। वो बेचारी तो अपना कसूर भी नहीं जानती थी। अरीज बेगम क्या बताती कि उसका कसूर ही बेटी पैदा होना था। कुछ देर बाद ज़ोहान आ गया, फिर मेहंदी की रस्म शुरू हो गई थी। सब लोग ज़ोहान को मेहंदी लगा रहे थे। पाकीज़ा अपनी दोस्त नाइला के साथ एक साइड पर मेहमानों की तरह बैठी हुई थी। नाइला स्टेज पर से नज़र हटाकर पाकीज़ा को देखा, जो रात की तारीकी में अपनी सादगी के बावजूद चांद की मानद चमक रही थी। पाकी यार, तुम भी जाओ, अपने भाई को मेहंदी लगाओ, आखिर वो तुम्हारा इकलौता भाई है। नाइला की बात पर पाकीज़ा किसी सोच से निकलकर उसे देखा। सुनो लड़की, तुम आज के दिन अपने महनूस साये को मेरे बेटे से दूर रखना, और ख़ास करके अपने हाथों से मेरे बेटे की शगन की मेहंदी को मत छूना। पाकीज़ा को आज सुबह ही अपने बाबा सई की बात याद आई, जिसे याद करके उसकी आंखें नम हुई। नहीं, असल में मुझे मेहंदी से एलर्जी है, इसलिए मैं भाई को मेहंदी नहीं लगा सकती, वो हंसकर कहती, जिस पर नाइला भी हंसकर सर झटक गई। वो बचपन से पाकीज़ा की अच्छी दोस्त थी। पाकीज़ा के ना बताने पर भी वो सब जान लेती थी, पर फिर भी उसकी झूठी मुस्कान का भरम रख लेती थी। बारात थी आज, सब लोग बारात के लिए तैयार थे। चौधरी शुजात अफरीदी अपनी बेगम के साथ खड़े थे। आज अपनी बेटी को भी बुला लेना, हमारे साथ गाड़ी में जाएगी। चौधरी साहब की बात सुनकर अरीज बेगम हैरत और बेयकीनी से उन्हें देखती रही। क्या आप सच कह रहे हैं? मेरा मतलब आपने कहा था पाकीज़ा साथ नहीं जाएगी। हाँ कहा था, पर अब मजबूरी है। सब जानते हैं ये मनहूस मेरी बेटी है, इसलिए इसका वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। उनकी बात पर अरीज बेगम को अफसोस हुआ। ऐसे मत कहा करें साईं, वो आपकी बेटी है। अपनी बेगम की बात पर उन्होंने दांत बींच लिए। यही तो दुख है, मैं तो इसी वक्त इस बदनामी को मार देता जिस दिन मुझे पता चला था मेरे घर बेटी पैदा हुई है, लेकिन फिर सिर्फ तुम पर तरस खाकर मैंने इसे जिंदा रहने दिया। चौधरी साहब की बात पर उन्हें 20 साल पहले का वो दिन याद आया जब पाकीज़ा पैदा हुई थी। चौधरी साहब, खुदा के लिए मेरी बच्ची को छोड़ दें, मैं इसे छुपा लूँगी, कभी सामने आपके नहीं लाऊंगी। खुदा मेरी बच्ची छोड़ दें, इसकी जान बख्श दे। ये मेरे जुड़े हाथ देखें चौधरी साहब, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ, मेरी बच्ची मुझे दे दें। वो उनके सामने गिड़गिड़ा रही थी। चौधरी साहब जबरे बींचे कभी अपनी बीवी को देखते, कभी हाथों में उठाई गुलाबी गुड़िया को, जो अपनी काली मोटी मोटी आंखों से उन्हें देख रही थी। इस बच्ची की आंखों में न जाने ऐसा क्या था कि उनका दिल कुछ पल के लिए नरम पड़ा, लेकिन फिर वो अपना सर झटक कर नफरत से उसे अरीज बेगम को थमा दिए। वो अपनी बच्ची को पाते ही उसे अपने सीने से लगा गई थी। वो अपने आंसू साफ करती पाकीज़ा के कमरे की तरफ कदम बढ़ा लिए।
दरवाजे पर पहुंचकर वो गहरा सांस भरती, फिर अपने मुंह पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाकर दरवाज़ा खोलती अंदर आई। वो सफ़ेद रंग की शलवार कमीज में औंधे मुंह बेड पर लेटी थी। अरीज बेगम दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देती, जिस पर पकीज़ा हड़बड़ा कर सीधी हुई बेड से खड़ी हो गई। फिर अपनी अम्मा साई को देखकर सुकून का सांस लिया। अम्मा साई, आप यहाँ? वो अब अपना दुपट्टा सेट कर रही थी, नंगे पाँव अपनी माँ की तरफ कदम उठा रही थी। अरीज बेगम की बेसाख्ता नज़र उसके गुलाबी पैरों पर गई। जिस पैर पर वजन डालकर वो कदम उठाती थी, वो पाँव कुछ पल के लिए सफ़ेद हो जाता, फिर जैसे ही वो उठाती फिर से गुलाबी हो जाता। वो अपनी बेटी के नाजुक सरापे को देखती हुई अब उसका चेहरा देख रही थी। वो हल्का सा मुस्कुरा रही थी। गाल मामूल की तरह सुर्ख थे और लबों का रंग खून छलकाता सुर्ख था। वो सादगी में भी बहुत खूबसूरत थी, पर उसका नसीब, इस बात पर अरीज बेगम की आंखें नम हुई थी। अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करना, उसे बेपनाह मोहब्बत करने वाला शोहर अता फरमाना, जो इसके तमाम एहसास कमतरी को ख़त्म कर दे और मलका बना कर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। वो गीली सांस अंदर खींचकर अपनी आंखें साफ कर रही थी। क्या हुआ माँ सई, आप क्या सोचकर उदास हो रही हैं? अब वो उनके सामने परेशानी से खड़ी पूछ रही थी। वो नमी में सर हिलाती उसका माथा चूम गई। कुछ नहीं बाकी, तुम जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारा बाबा साई का हुक्म है, तुम भी साथ चलोगी। अम्मा साई की बात पर उसका मुंह खुल गया बेयकीनी से, फिर वो बेयकीनी खिलखिलाहट में बदल गई। क्या वाकई अम्मा साई? वो खुश होती उनके गले लग गई। निकाह हो चुका था, बस अब रुखसती की तैयारियां चल रही थी। जब जुहान सबसे माजरत करता स्टेज से नीचे उतर आया और वॉशरूम वाली साइड पर गया, उसे मुसलसल कॉल आ रही थी। वो अपनी शेरवानी की जेब से फ़ोन निकालता सुकून का नाम जगमगा रहा था। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ फ़ोन उठा गया। आगे से कोई गुस्से से बरस रहा था। राहत, रिलैक्स यार रिलैक्स, ये शादी सिर्फ मैं बाबा साई की वजह से कर रहा हूँ। सुकून तो मेरा तुम्हारे पास है यार, तुम्हारे अलावा मैं कैसे किसी के साथ खुश रह सकता हूँ? वो बड़ी दिक्कत से कह रहा था। आगे से फिर कुछ कहा गया। आज कैसे? आज मैं नहीं आ सकता यार, समझा करो। नहीं नहीं, इस काली में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है यार। क्या काली? पीछे से भारी आवाज़ उभरी थी। वो घबराकर फ़ौरन से पलटा, जहाँ जिब्रान काज़मी अपनी वजाहत समेत खड़ा माथे पर बल डाले उसे देख रहा था। जुहान अफरीदी फ़ौरन से फ़ोन बंद करके वापस जेब में रख गया। वो काली शलवार कमीज़ की बात कर रहा था। मेरा मुलाजिम कल के लिए मेरी काली शलवार कमीज़ का कह रहा था, जिसे मैंने उसे कहा कि मुझे काली में कोई इंटरेस्ट नहीं। इसकी बात पर जिब्रान बस सर हिला गया, लेकिन माथे के बल वैसे ही थे। वो एक नज़र में अगले बंदे के अंदर तक उतरने की सलाहियत रखता था। उसे पहली नज़र में ही जुहान अफरीदी कुछ खास पसंद नहीं आया था। वो यूरोप में था जब उसके बाबा ने उसकी बहन का रिश्ता कर दिया, ये कह कर के लोग अच्छे हैं, परखे वाले हैं। ठीक है, अब चले, रुखसती का वक्त हो रहा है। जिब्रान काज़मी के सपाट लहजे पर वो सर हिलाता आगे बढ़ गया। जुहान अफरीदी, मेरी बहन की आंख में एक आंसू भी नहीं आना चाहिए। वो जिब्रान काज़मी की बहन है, जिसकी जान उसकी बहन में बसती है। वार्निंग देते लहजे पर जुहान अपना हल्क तर्क कर गया। वह डरता नहीं था पर सामने वाले का रोबो दबदबा उसे हल्क तर्क करने पर मजबूर कर गया था। जुहान अफरीदी जो शक्ल और कद में नॉर्मल कद का मालिक था, जबकि जिब्रान काज़मी मगरूर नकोश, चोरी जिसामत और 6 फीट से निकलता कद का मालिक था, जिसकी वजाहत और तमकनत अगले बंदे को जकड़ देती थी। सबसे वाज़े उसकी शहद रंग आंखें थी, जो सामने वाले का अंदर तक एक्सरा करती थी। जुहान बस अस्पात में सर हिलाता वहाँ से निकल गया। जिब्रान वहीं खड़ा गर्दन मोड़कर उसे जाता देखता रहा। बाबा साई की तसल्ली के बावजूद उसे तसल्ली नहीं हो रही थी। वह गहरा सांस भरकर वापस हॉल की तरफ बढ़ गया। पाकीज़ा को अपनी नई भाभी अरूसा बहुत प्यारी थी। वो नाजुक सरापे वाली खूबसूरत नकोश वाली लड़की थी, जो सुर्ख लहंगे में हल्की ज्वेलरी और हल्के मेकअप के साथ बहुत प्यारी लग रही थी। उसका निकाह ब्राइडल रूम में ही हुआ था। स्टेज पर साथ बिठाने का रिवाज यहाँ नहीं था। पाकीज़ा मस्टर्ड रंग के लहंगा कुर्ती में थी, जिस पर कहीं कहीं मोतियों का हल्का सा काम था। उसने मस्टर्ड लहंगे पर मैरून दुपट्टा गले में लिया हुआ था। बाल खुले थे, जबकि चेहरे पर हल्का सा मेकअप था। वो बहुत दिल से तैयार हुई थी और हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही थी। बाहर से पैगाम आया कि सब लड़कियां कुछ देर के लिए बाहर चली जाएं, क्योंकि अरूसा काज़मी के भाई ने उससे मिलने आना था। सब बाहर जा चुकी थी। पकीज़ा भी उठकर जाने लगी कि अरूसा ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। तुम बैठी रहो पकीज़ा, मैं तुम्हें अपने भाई से मिलाना चाहती हूँ। अरूसा की धीमी आवाज़ में कही गई बात पर पकीज़ा बुखला गई। नहीं भाभी साईं, आप उनसे मिलने में बाहर। पकीज़ा को बहुत अच्छे हैं, पकीज़ा वो बहुत अच्छे हैं, वो कुछ नहीं कहेंगे, बैठ जाओ। इतने अरसे में अरूसा पकीज़ा को इतना तो जान गई थी कि वो बहुत डरपोक और मासूम थी। जिब्रान हल्की सी दस्तक के साथ कमरे में दाखिल हुआ। बेसाख्ता दोनों ने नज़र उठाकर जिब्रान को देखा था। सफ़ेद रंग की कल्फ लगी शलवार कमीज़ पहने, स्किन शाल ओढ़े, स्किन ही पेशावर चपरी पहने हुए वो वजाहत का शिकार नजर आ रहा था। जिब्रान अपनी बहन को देख रहा था, जो सुर्ख लहंगे में दुल्हन बनी बैठी थी। न जाने कब इतनी बड़ी हो गई थी। वो जो कल तक अपने गुड्डा गुड्डी की शादी करती थी, अब खुद इसके काबिल हो गई थी।
وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جبران نم آنکھوں سے مسکراتا پھر اس کی طرف قدم بڑھا گیا۔ اس کی نظر اب اس کے پہلو میں بیٹھی لڑکی پر گئی جو سر جھکائے اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ عروسہ اس کی نظروں کا تعاقب کرتی پھر مسکرا گئی۔ اس سے ملے بھائی جان، یہ میری معصوم ڈرپوک سی نئی دوست پاکیزہ افریدی۔ جبران اس کا پورا تعارف سن کر اسے پہچان گیا، یہ ضرور ذوحان افریدی کی بہن ہوگی۔ السلام علیکم۔ پاکیزہ سر جھکائے ہی سلام کیا۔ اس کی صدا پر وہ مسکرا گیا، پھر سلام کا جواب دیا۔ بھاری مگر دھیمی آواز میں جواب سن کر وہ ہمت سے سر اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ وہ پوری شان سے کھڑا مسکراتا ہوا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے پہلی بار ایسا خوبرو مرد دیکھا تھا جس کی مسکراہٹ اتنی شفیق تھی۔ اس کے دل کو خوش ہوا۔ جبران اس کی کالی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جسے وہ بار بار جھپک رہی تھی۔ وہ نازک سی لڑکی پیاری تھی، جبران نے ایک نظر میں مان لیا تھا۔ عروسہ اب اٹھ کر اپنے بھائی سے مل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد رخصتی ہو گئی۔ گھر آتے ہی سب دلہن کو لیے اس کے کمرے میں چلے گئے تھے سوائے پاکیزہ کے، کیونکہ بابا سائی کا حکم تھا پاکیزہ ذوحان کے کمرے میں نہیں جائے گی، اس لیے پاکیزہ سیدھا اپنے روم میں آئی تھی۔ اب وہ کپڑے تبدیل کر کے اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ اسے سچ میں اپنی نئی بھابھی بہت پسند آئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر دی تو ایک خوبرو سا انسان اس کی آنکھوں کے پردے پر لہرا جاتا جس کی گھنی مونچھوں تلے لب مسکرا رہے تھے۔ پاکیزہ گھبرا کر آنکھیں کھول لیتی، دھڑکنیں حد سے سوا ہو گئی تھی۔ اسے اس آدمی کا خیال کیوں آیا؟ وہ اسی کشمکش میں گھبراتی کب سو گئی اسے پتہ نہ چلا۔ اگلے دن ولیمہ تھا، سب آئے تھے۔ آج کے دن بھی عروسہ بلو میکسی میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ذوحان بھی جھوٹی مسکراہٹ سجائے اس کے برابر کھڑا تھا۔ وہ ساتھ میں پیارے لگ رہے تھے۔ پاکیزہ گرے رنگ کی کیپری اور لانگ شرٹ میں وائٹ دوپٹہ لیے ہوئے تھی۔ آج بھی وہ ہلکا سا تیار ہوئی بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ عروسہ کی فیملی بھی آ گئی تھی۔ جانے انجانے میں پاکیزہ کی نظر اسے تلاش کر رہی تھی جو نہیں آیا تھا۔ ولیمہ بھی بہت اچھے سے طے پا گیا۔ زندگی واپس معمول پر شروع ہو گئی تھی۔ آج عروسہ اور ذوحان کی شادی کو ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ عروسہ آہستہ آہستہ پاکیزہ کی زندگی سے واقف ہو گئی تھی۔ اسے یہاں صرف اس کی اماں سے ہی پیار کرتی تھی، باقی کوئی نہیں، جبکہ عروسہ بھی ایک بہن تھی۔ اسے تو اس کے بھائی اور بابا سائیں بہت پیار کرتے تھے۔ اسے یہ سب بہت عجیب لگا۔ اس کے دل میں پاکیزہ کے لیے ہمدردی اور محبت اور بڑھ گئی تھی۔ عروسہ پاکیزہ کے ساتھ اس کے کمرے میں بیٹھی تھی جب اس کے فون پر جبران کاظمی کی ویڈیو کال آئی۔ عروسہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جلدی سے کال اٹھا گئی۔ اوہ بھائی جان، اتنے دنوں بعد آخر آپ کو یاد آ ہی گئی اپنی گڑیا کی، وہ خفگی سے کہتی جس پر دوسری طرف سے کہا گونجا تھا۔ پاکیزہ جو الماری میں کپڑے رکھ رہی تھی اس کہے پر اپنا دم تھام لیا۔ دھڑکنیں پھر سے شور مچانے لگ گئی تھیں۔ وہ کپڑے وہیں چھوڑ کر ڈریسنگ کی طرف گئی کہ شاید وہاں سے اس شخص کا عکس نظر آ جائے۔ ہاں بھائی، میں بہت خوش ہوں۔ نہیں، یہ میرا کمرہ نہیں، پاکیزہ کا ہے، یہ دیکھیں پاکیزہ۔ پاکیزہ جو چوری چوری اسکرین دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، اچانک عروسہ کے اسکرین سامنے کرنے پر وہیں شل ہو گئی۔ وہ 3 پیس سوٹ پہنے اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا تھا۔ وہ جو اپنی ٹائی لوز کر رہا تھا، اچانک سے اسے دیکھ کر اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ وہ بلیک رنگ کے شارٹ کرتا کیپری میں سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شل سی، اس کے بال کھلے تھے جبکہ دوپٹہ کہیں نہیں تھا۔ 2 منٹ لگے تھے دونوں کو سنبھلنے میں۔ جبران نامحسوس انداز میں دوسری طرف دیکھنے لگ گیا جبکہ پاکیزہ 1 منٹ میں وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ عروسہ دونوں سے انجان نہ سمجھی میں پاکیزہ کو واش روم میں بند ہوتا دیکھ رہی تھی۔ اب تم کب آؤ گے؟ تم کہو تو جاتا ہی نہیں ہوں۔ راحت ذوحان کے سینے پر سر رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ دونوں اس وقت کمفرٹر میں تھے۔ نہیں، تم جاؤ اور مجھے بھی اس کوٹھے سے آزاد کروا لو۔ راحت اب اس کے سینے سے اٹھ کر اپنے گرد سفید چادر لپیٹتی اور بیڈ سے نیچے ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ ذوحان بھی اٹھ کر بیٹھتا پھر اسے دیکھتا رہا۔ ہاں، تم بس کچھ وقت اور انتظار کرو، میں اس لڑکی عروسہ کا کچھ کر لوں، پھر کیا اسے مار دیتے ہیں۔ راحت کی بات پر ذوحان کی آنکھیں کھل گئیں۔ تم پاگل ہو، ایسے کیسے؟ گھر میں سب اس کی طرف ہیں، سب اس کا خیال رکھتے ہیں۔ ذوحان کی بات پر راحت نے سر جھٹکا۔ تو ہم اسے باہر مار دیں گے۔ راحت کی بات پر ذوحان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ راحت کے چہرے پر کمینگی سے مسکراہٹ آئی۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتی پھر ویسے ہی جلدی دروازے کے پاس گئی اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے عروسہ تھی۔ عروسہ سامنے کھڑی برہنہ حالت میں سفید چادر لپٹے لڑکی سے نظر ہٹا کر بیڈ پر دیکھ رہی تھی جہاں اس کا شوہر شرٹ کے بغیر بیٹھا تھا۔ ذوحان کا منہ کھل گیا۔ اسے راحت سے اس حرکت کی امید نہیں تھی۔ آؤ اندر آؤ، راحت تن سے کہتی۔ عروسہ بے یقینی سے ذوحان کو دیکھتی نفر میں سر ہلاتی جا رہی تھی۔ آپ شہر کا کہہ کر روز یہاں کوٹھے پر آتے تھے؟ وہ تکلیف سے بولی تھی۔ ذوحان اب بیڈ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھ میں کیا کمی تھی ذوحان سائی جو آپ اس طوائف؟ وہ آگے کچھ بول نہیں سکی۔ عروسہ میری بات سنو۔ ذوحان کچھ کہتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا جب وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ کروا گئی۔ نہیں، میں کچھ نہیں سنوں گی، بلکہ میں آپ کو اپنے بھائی جان کو بتاؤں گی۔ وہ اب روتی ہوئی چیخ رہی تھی۔ وہ کمرے کے باہر کھلی بول رہی تھی جس کی وجہ سے باقی لوگ بھی اپنے گناہوں سمیت کمرے سے باہر آ رہے تھے۔ اسے اس ماحول سے گھٹن ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے ذوحان اس تک پہنچتا وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ یہ تم نے کیا کیا راحت؟ اب وہ راحت پر چیخ رہا تھا جو بس مسکرائے جا رہی تھی۔ دیکھ کیا رہے ہو چودھری صاحب، وہ تمہاری اصلیت سب کو بتا دے گی، کیا عزت رہے گی تمہاری۔
راحت کی بات پر وہ اپنی شرٹ پہنتا، ساتھ ہی چابی، والٹ اور گن اٹھائے سر پر عروسہ کے پیچھے دھو رہا تھا۔ ہیلو ہیلو بھائی جان، وہ روتی ہوئی بھاگتی جا رہی تھی جب اچانک سے اس کے فون پر جبران کاظمی کی کال آئی۔ کیا ہوا عروسہ، تم ٹھیک ہو؟ میرا دل گھبرا رہا ہے تمہیں یاد کر کے۔ عروسہ کی بات سنے بغیر وہ بولا تھا، نہیں بھائی میں ٹھیک نہیں، وہ یہاں کوئی اچھا نہیں ہے، وہ تو وائف کے ساتھ ایک بستر پر تھے، میں یہاں کوٹھے پر۔ کیا کہہ رہی ہو عروسہ، تم کوٹھے پر کیا کر رہی ہو اور کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوا دھارا تھا۔ زوہان سائی یہاں کوٹھے پر تو وائف کے ساتھ؟ عروسہ کی بات پر وہ مٹھیاں بھینچ کر گیا کہ اس کی چیخ کی آواز آئی۔ کیا ہوا عروسہ؟ عروسہ بھائی مجھے بچا لیں، میں مرنا نہیں چاہتی، مجھے بچا لیں۔ ٹھا، ایک بار پھر گولی کی آواز آئی جس کے ساتھ ہی دوسری طرف خاموشی پھیل گئی۔ عروسہ، وہ چیخا تھا، آگے سے کال کٹ گئی۔ قیامت خود بتائے گی، قیامت کیوں ضروری تھی؟ شور، چیخو پکار، ایمبولینس کی آوازیں، تیز تیز چلتے بوٹوں کی آوازیں، اندھیرا اور بس اندھیرا قبول ہے، وہ کانپتی آواز میں تیسری بار بولی تھی۔ عروسہ کی موت کا قتل زوہان نے کیا تھا، ایک طوائف کے پیچھے۔ یہ ثابت ہو گیا تھا چودھری شجاعت افریدی اپنے بیٹے کے بدلے ساری زمین جائیداد دینے کو تیار تھے، مگر جبران کا کہنا تھا اسے صرف زوہان کی موت چاہیے۔ پنچایت میں ایک طوفان آیا ہوا تھا، زوہان کو چودھری شجاعت نے چھپا لیا تھا، جبران زخمی شیر کی طرح خطرناک بن گیا تھا۔ چودھری شجاعت اپنے بیٹے کے بدلے خون بہا میں اپنی بیٹی کو پیش کر گئے تھے، جس پر پورے ماحول میں سکوت پھیل گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں خون بہا میں تمہاری بیٹی کو لینے پر تیار ہوں، مگر وہ میرے ساتھ تو وائف کی حیثیت سے جائے گی۔ جبران نے نہ جانے کیا سوچ کر کہا۔ یہ سن کر چودھری شجاعت کا منہ کچھ پل کے لیے سرخ ہوا، پھر بڑی بغیرتی سے یہ شرط مان گیا تھا۔ جبران اتنے تیش کے باوجود بے حیران ہوا تھا چودھری کی اس درجے بغیرتی پر۔ چودھری رحمان کاظمی جو اپنی بیٹی کے دکھ پر بالکل خاموش تھے، اپنے بیٹے کی بات پر حیران ہوئے تھے۔ اگر وہ بے حیا ہے تو تم کیوں بن رہے ہو جبران؟ بابا سائیں، مجھے خون بہا میں زوہان چاہیے یا پھر اس کی بہن طوائف کی حیثیت سے، وہ دو ٹوک بولا تھا چودھری رحمان کاظمی اپنے لب بھینچ کے۔ تمہیں ابھی کچھ دیر تک زوہان افریدی کی بہن مل جائے گی طوائف کی حیثیت سے، اس لیے زوہان افریدی کو تم اب کچھ نہیں کہو گے۔ چودھری شجاعت افریدی کے الفاظ بہت گھٹیا تھے، سب لوگ جانتے تھے وہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتا، پر اس حد تک یہ کسی نے نہیں سوچا تھا۔ پنچایت میں یہ فیصلہ طے پا گیا تھا۔ ان کے گھر آ کر سب بتانے پر عریش بیگم اپنے دل پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ وہ بہت لڑی تھی چودھری صاحب سے، وہ نہیں مان رہی تھی۔ اسی وقت کچھ گرنے کی آواز آئی، انہوں نے دروازے کو دیکھا، وہاں پاکیزہ کھڑی تھی، نیلے رنگ کے ڈھیلے ڈالے سوٹ پر سفید دوپٹہ اوڑھے۔ وہ اپنے بابا سائیں کے الفاظ سن کر شل ہو گئی تھی۔ چودھری شجاعت اب خود اس کی طرف بڑھے تھے۔ چلو میرے ساتھ، وہ حاکمیت سے بولے تھے۔ نہیں، وہ نہیں جائے گی، پیچھے سے عریش بیگم چیخی تھی، وہ میری بھی بیٹی ہے۔ افسوس، اعتراف کیا بھی تو کب؟ پاکیزہ سوچ کر رہ گئی۔ پاکیزہ، تمہارا باپ ہونے کے ناطے میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں، صرف تمہارے بھائی کو بچانے کے لیے۔ تم بچاؤ گی نا اپنے بھائی کو؟ وہ پہلی بار نرمی سے بولے تھے۔ افسوس، کس موقع پر؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سسک کر سر جھکا گئی تھی۔ عریش بیگم وہیں دل پر ہاتھ رکھ کر گر گئی تھی۔ پاکیزہ ان کی طرف بھاگنا چاہتی تھی، پر چودھری صاحب کے لیے اسے لیے باہر نکل گئے، جبکہ پیچھے ملازمہ عریش بیگم کی طرف بھاگی تھی۔ پاکیزہ کو واپس عریش بیگم کی طرف بار بار مڑتا دیکھ کر چودھری صاحب نے اس کا ہاتھ سختی سے دبوچا۔ پاکیزہ آنسوں بھری آنکھوں سے انہیں دیکھتی، بابا سائیں، خدا میرا بھی ہے، یہ آخری الفاظ تھے جو اس نے اپنے باپ سے بولے تھے۔ پنچایت پر پہنچ کر انہیں کچھ نیا ہی سننے کو ملا۔ پہلے پاکیزہ افریدی اور جبران کاظمی کا نکاح ہوگا، پھر وہ جبران کاظمی کے ساتھ جائے گی، ایک طوائف کی حیثیت سے۔ یہ نکاح کا فیصلہ چودھری رحمان کا تھا، جس پر جبران بہت مشکل مانا تھا، لیکن حیثیت اس کی صرف طوائف کی رہے گی، یہ طے تھا۔ نکاح کے بعد وہ جبران کاظمی کے ہمراہ اس کے گھر آ گئی۔ اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن یہ سب بھی ہوگا اس کے ساتھ۔ اس کا قصور کیا تھا؟ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ جبران نے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر دھکا دیا۔ وہ ٹوٹی ڈال کی طرح زمین پر جا کر گری تھی۔ تم ایک طوائف ہو پاکیزہ افریدی، اپنے بھائی کا ہر گناہ کا بدلہ اب تم ادا کرو گی۔ وہ اس کا روتا ہوا چہرہ دیکھ کر دھارا تھا۔ پاکیزہ بس اس انسان کو دیکھ رہی تھی جس کی ایک مسکراہٹ پر وہ اپنا دل ہار گئی تھی۔ آج دوسری ملاقات پر وہ کیسے اس کے سامنے آیا تھا؟ حالاتوں نے انہیں کہاں لا کر ملایا تھا؟ وہ صوفے پر بیٹھی بیڈ پر سوئے ہوئے جبران کو دیکھ رہی تھی۔ آج تو وہ بچ گئی، لیکن کل، پرسوں یا پھر کبھی وہ کیسے خود کو بچائے گی؟ کاش جب وہ پیدا ہوئی تھی تبھی اس کے بابا سائیں اسے نہ چھوڑتے بلکہ مار ہی دیتے تو آج وہ یہ دن نہ دیکھتی۔ بھابھی سائیں، کاش آپ کے ساتھ وہ سب نہ ہوا ہوتا، آپ ہمارے ساتھ ہوتی، میرے ساتھ ہوتی۔ عروسہ کی موت کا دکھ پاکیزہ کو بھی بہت تھا۔ اگلے دن صبح ہی صبح جبران کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنے دکھتے سر کو تھام کر اٹھ بیٹھا۔ کسی احساس کے تحت وہ ڈریسنگ کی طرف دیکھا، جہاں پاکیزہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنی گردن پر لوشن لگا رہی تھی۔ اسے فوراً اپنی بہن کا خیال آیا، جیسے مرے ابھی ایک ہفتہ نہیں ہوا تھا۔ دل میں ٹیس سی اٹھی تھی۔
وہ بیڈ سے اترتا تیز قدم چلتا اس کے پاس پہنچ گیا۔ پاکیزہ ڈر کر پلٹی تو وہ اس کے کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑ گیا۔ میری بہن کو مرے 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا اور تم یہاں کھڑی میک اپ کر رہی ہو۔ اس کی گردن مزید سخت ہوئی، گرفت مزید سخت ہوئی۔ میں میک اپ نہیں تو پھر کیا کر رہی تھی؟ سی۔ اب اس نے اس کا کندھا چھوڑ کر اس کے گلے کو دبوچا، جس کے ساتھ ہی تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لب بے ساختہ سسکے تھے۔ جبران چونک کر اپنا ہاتھ ہٹایا اور اس کی گردن کو دیکھا، جہاں سفید رنگ کی گردن پر جگہ جگہ نیلے نشان واضح تھے۔ وہ ناسمجھی سے ان نشانوں کو دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھوں کی نمی کل رات کا سارا منظر بیان کر گئی۔ وہ جھٹکے سے اس سے دور ہوا اور بے چینی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اس نے یہ سب انجانے میں کیا تھا۔ کچھ منٹ لگے تھے اسے خود کو کمپوز کرنے میں۔ پاکیزہ اپنے لب دبائے تکلیف برداشت کر رہی تھی۔ جبران منہ پر ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کرتا واپس اس کی طرف پلٹا تھا۔ وہ اس کے پلٹنے پر ہی کام گئی تھی، نہ جانے اب وہ کیا کرے گا۔ جبران کو وہ لڑکی حد سے زیادہ نازک لگی، مگر ایسا نہیں تھا۔ اگر وہ نازک ہوتی تو اب تک مر چکی ہوتی۔ جبران کاظمی ابھی خود نہیں جانتا تھا، اس نازک جان نے کئی لوگوں کی نفرتیں حقارتیں برداشت کی تھی۔ مرنا ہوتا تو وہ تب مرتی جب اس کے باپ نے اسے دھتکارا تھا، جب اس کے بھائی نے اسے منحوس ٹھہرایا تھا۔ وہ اب کندھے سے اپنی قمیض صحیح کر رہی تھی۔ جبران اس کا سرتا پاؤ جائزہ لیتا پھر اس کی طرف قدم بڑھائے۔ اب اس کی آنکھوں میں سپاٹ پن تھا۔ ابھی یہ شروعات ہے پاکیزہ آفریدی، تم بس دیکھتی جاؤ، آگے میں تمہارے ساتھ کیا کیا کروں گا۔ میں تمہیں اس مقام پر کھڑا کر دوں گا کہ تیر سے اس کی آنکھیں مزید سرخ ہو گئی تھیں کہ تم مرنے کے لیے ترسو گی، میرے سامنے گر گراؤ گی۔ اس کے الفاظ سن کر وہ بھیگی آنکھیں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کتنا ظالم تھا یہ انسان، یہ بھی باقی مردوں کی طرح نکلا۔ نہ جانے کیوں وہ اس کی شفیق مسکراہٹ میں سے دھوکہ کھا گئی تھی۔ جبران اسے مسلسل مورت بنا دیکھ کر فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں گھس گیا۔ وہ اپنے آنسو کا گلا گھونٹ کر واپس شیشے میں اپنا عکس دیکھتی رہی، جہاں تھوڑی سے کچھ نیچے سے لے کر کندھے تک نیلے نشان پڑے تھے۔ آنسو ایک بار پھر آنکھوں کی باڑ توڑ کر باہر آ گئے۔ بابا سائیں، آپ کا یہ ظلم میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ آپ نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے مجھے بھیج دیا، مجھے طوائف بنا کر بھیج دیا۔ وہ اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بابا سائیں، خدا میرا بھی ہے، خدا میرا، بابا سائیں، خدا میرا بھی ہے۔ وہ ایک دم سے ہانپتے ہوئے اٹھ بیٹھے تھے، پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ آس پاس دیکھتے، اس وقت کمرے میں تھے۔ عریش بیگم وہاں نہیں تھی، باہر فجر کی اذانیں ہو رہی تھی، شاید وضو کرنے کے لیے گئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرتے۔ پاکیزہ کو گھر سے گئے 2 دن ہو گئے تھے۔ وہ جب سے گئی تھی اس کے آخری الفاظ چوہدری شجاعت افریدی کے کانوں میں کسی سور کی طرح پھونکے جا رہے تھے۔ وہ بے سکون تھے، نہ کچھ کھا پا رہے تھے نہ سو پا رہے تھے، بس عجیب سی کیفیت میں نڈھال تھے۔ ذوحان افریدی پنچایت کے فیصلہ سنانے کے بعد وہاں سے چلا گیا تھا، بلکہ ملک سے ہی غائب ہو گیا تھا۔ میری معصوم بچی، اللہ رحم فرما، میری معصوم بچی پر رحم فرما۔ اس نے پوری عمر اپنے باپ بھائی کی نفرتیں برداشت کی ہیں، اور اب پھر وہ نئی آزمائش میں پھنس گئی۔ آزمائش بھی ایسی کہ وہ سسک گئی تھی۔ اللہ، وہ پاکیزہ ہے، بالکل پاکیزہ لڑکی، اس کی پاکیزگی کی لاج رکھیے گا۔ پاکیزہ کہاں ہے؟ چوہدری رحمان کاظمی جبران کاظمی کے ہمراہ ڈائننگ ٹیبل کے گرد کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ جبران سلام کرتا ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ اپنی پلیٹ میں کھانا نکال رہا تھا، پتہ نہیں وہ سپاٹ تاثرات کے ساتھ کہتا اب کھانا شروع کر گیا تھا۔ چوہدری رحمان کاظمی نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ بیچاری کل سے بھوکی ہے، احساس ہے تمہیں؟ وہ بیچاری نہیں ہے، چوہدری صاحب کی بات پر اس کا دماغ گھوم گیا۔ اچھا تو بتاؤ کیا قصور ہے اس کا؟ اب چوہدری صاحب کے لہجے میں بھی سختی آ گئی تھی۔ وہ اس گھٹیا انسان کی بہن ہے جس نے میری بہن کی جان لی۔ وہ اپنا چمچ پلیٹ میں پٹک کر غصے سے چلایا۔ غصے سے اس کے ماتھے اور گردن کی رگیں پھول گئی تھیں۔ اس کے بھائی کے حصے کی سزا تم اسے کیوں دے رہے ہو؟ یہ تو ہمارا معاشرہ گھٹیا ہے جو اپنے گناہوں کی سزا اپنی ماں بہن کو بھگتنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ خون بہا کے نام پر نہ جانے کتنے معصوموں کی زندگیاں خراب کرتے ہیں، اور گناہ گار ویسے ہی آوارہ پھرتے ہیں اور کسی دوسرے انسان کی زندگی خراب کرتے ہیں۔ اگر تم اس بدلے اس کی بہن سے لوگے نا تو تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اس نے تمہاری معصوم بہن کی زندگی خراب کی اور تم اس کی بہن کی خراب کرنے جا رہے ہو۔ اپنے باپ کے الفاظ پر وہ خاموش ہو گیا تھا، شرمندگی سے نہیں بلکہ ضبط سے۔ چوہدری رحمان کو لگا وہ سمجھ رہا ہے، سو وہ سکون کا سانس لیتے پھر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ گئے۔ بے شک ہمارا دکھ بہت بڑا ہے بیٹا، لیکن اس میں اس بچی کا قصور نہیں جو خون بہا میں آ گئی ہے۔ تم اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اس لیے میں نے اپنی طرف سے کوشش کر کے تمہارا نکاح کروا دیا ہے اس کے ساتھ۔ اپنے باپ کی سوچ پر وہ حیران رہ گیا۔ کیسا باپ تھا اس کا جو دشمن کی بیٹی سے بھی نرم رویہ رکھنے کا کہہ رہا تھا؟ اس کے بولنے کا کچھ فائدہ نہیں تھا، سو وہ خاموش رہا۔ جب چوہدری صاحب اپنی بات کر کے فارغ ہوئے تو وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا، کیونکہ باتوں کے دوران ہی اس نے تھوڑا بہت کھا لیا تھا۔ اسے اٹھتا دیکھ کر چوہدری صاحب کو لگا وہ پاکیزہ کو کھانے کے لیے بلانے جا رہا ہے، سو وہ مطمئن ہوتے دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔
آج چودھری شجاعت افریدی اور ان کی بیوی اکیلے ہی ڈائننگ ٹیبل کے گرد بڑی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ کھانا ویسے ہی سامنے پڑا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ دونوں میں سے کسی کا بھی کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ پاکیزہ سے لاکھ نفرت ہونے کے باوجود بھی گھر میں رونق اسی کے دم سے تھی۔ اماں سائیں، بابا سائیں، میرے ہاتھ کا بنا پلاؤ کتنے مزے سے کھا رہی ہیں۔ پاکیزہ اپنی اماں سائیں کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی میں کہتی کھلکھلا رہی تھی۔ اس کی آواز سامنے بیٹھے ذوحان نے بہت آسانی سے سنی تھی۔ یخ، یہ پلاؤ کس نے بنایا ہے؟ ذوحان افریدی ڈرامائی انداز میں کہتا پلیٹ پیچھے کھسکا گیا۔ سب ملازم چوکنا ہو گئے۔ اچھا تو بنا ہے ذوحان، چودھری شجاعت افریدی نے کھانے سے ہاتھ روک کر بے ساختہ کہا۔ ان کی بات سن کر پاکیزہ جو ذوحان کے رد عمل پر اداس ہوئی تھی، ان کے یوں تعریف کرنے پر مسکرا دی۔ پاکیزہ کی مسکراہٹ پر ذوحان کا دل جل گیا۔ ذوحان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ عریش بیگم اور پاکیزہ بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ بابا سائیں، یہ اچھا نہیں ہے کیونکہ یہ پلاؤ پاکیزہ نے بنایا ہے۔ ذوحان کی بات پر عریش بیگم نے بے ساختہ نامحسوس انداز میں پاکیزہ کو اپنے پیچھے چھپایا تھا۔ ذوحان کے الفاظ سن کر چودھری صاحب کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ ایک جھٹکے سے پلاؤ کی بڑی پلیٹ زمین پر پھینکتے یوں کہ جیسے اس میں کوئی ناپاک چیز آ گئی ہو۔ پاکیزہ ڈر سے اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ اس نے آنکھیں خوف سے مونجھ لی تھی۔ ہزار بار کہا ہے اس منحوس کو کچن سے دور رکھا کرو۔ ملازم سر جھکا گئے تھے۔ چودھری صاحب کی نظر اب اپنی بیوی پر تھی جو پاکیزہ کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے ہی سر جھٹک کر وہاں سے چلے گئے۔ آج بھی سامنے پلاؤ تھا۔ چودھری صاحب کو اس دن کا واقعہ بڑی شدت سے یاد آیا تھا۔ ان کی ہمت ہی نہیں ہوئی وہ کھانے کی، سو وہ ایک بار پھر ویسے ہی بغیر کچھ کھائے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عریش بیگم اپنی نم آنکھوں سے انہیں بغیر کچھ کھائے وہاں سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ خوبصورت گرے کلر کی لانگ فراک میں تھی جس کے بازو نہیں تھے اور اگلا پچھلا گلا بھی بہت ڈیپ تھا۔ جبران ایک پل کے لیے چونکا۔ وہ کوئی اداس بڑی پیکر لگ رہی تھی۔ چہرے پر میٹھے میٹھے آنسوں کے نشان تھے۔ آنکھیں سوج کر مزید پرکشش ہو گئی تھیں۔ جبران کمرے سے نکلتے وقت یہ ڈریس اس کے منہ پر پھینک کر گیا تھا۔ اگر میری واپسی پر تم نے یہ نہیں پہنا تو میں تمہیں خود پہناؤں گا، یاد رکھنا۔ اس کی دھمکی سے ڈر کر وہ بیچاری مرتی کیا نہ کرتی، سو اب وہ اس فراک میں گھبرائی سی کھڑی تھی۔ نہ جانے اب یہ کیا کرنے والا تھا۔ وہ چلتا اس کے سامنے آیا۔ پاکیزہ اس کی نظر وارفتگی سے اندر تک کام گئی۔ وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہا تھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں سے اس کا کلپ اتارا تو بال کھل گئے۔ پاکیزہ گھبرا کر اسے 2 قدم دور ہوئی۔ جبران کو اس کی یہ حرکت ناگوار لگی تھی۔ وہ اس کا بازو دبوچ کر اسے واپس اپنی طرف کھینچا۔ وہ کھینچتی بالکل اس کے قریب آ گئی۔ پاکیزہ کی آنکھوں میں واضح خوف تھا۔ وہ بیچاری کل سے بھوکی ہے، احساس ہے تمہیں؟ وہ بیچاری نہیں ہے۔ اچھا تو بتاؤ کیا قصور ہے اس کا؟ اس گھٹیا انسان کی بہن ہے جس نے میری بہن کی جان لی۔ اس کے بھائی کے حصے کی سزا تم اسے کیوں دے رہے ہو؟ یہ تو ہمارا گھٹیا معاشرہ ہے جو اپنے گناہوں کی سزا اپنی ماں بہن کو بھگتنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ خون بہا کے نام پر نہ جانے کتنے معصوموں کی زندگیاں خراب کرتے ہیں اور گنہگار ویسے ہی آوارہ پھرتے ہیں اور کسی دوسرے انسان کی زندگی خراب کرتے ہیں۔ اگر تم اس کے بدلہ اس کی بہن سے لوگے نا تو تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اس نے تمہاری معصوم بہن کی زندگی خراب کی اور تم اس کی بہن کی خراب کرنے جا رہے ہو۔ جبران کی پکڑ اس کے بازو پر ہلکی ہوئی تھی۔ اس کی پکڑ خود پر ہلکی پا کر وہ فوراً اس سے 2 قدم دور ہوئی۔ بھائی مجھے بچا لیں۔ عروسہ کیا ہوا؟ تم کہاں ہو؟ ذوحان سائیں یہاں کوٹھے پر طوائف کے ساتھ۔ آہ! دردناک چیخ کی آواز جبران کے کانوں میں سنائی دی۔ وہ اچانک سے اپنا سر تھام گیا۔ کیا ہوا عروسہ؟ عروسہ بھائی، عروسہ! وہ تکلیف سے دوہرا ہوتا گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھ اس کے ابھی بھی کانوں پر تھے۔ پاکیزہ اچانک سے اس کی ایسی حالت دیکھ کر پریشان ہوتی اس کی طرف بڑھی تھی۔ یہ بھول کر کہ وہ کتنا ظالم ہے، شاید یہ وہ ایک نظر کی محبت کا اثر تھا۔ جبران کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ مجھے بچا لے بھائی، میں مرنا نہیں چاہتی، میرا بچا۔ آہ ٹھا! ایک بار پھر گولی کی آواز آئی تھی۔ عروسہ! وہ چیخا تھا۔ پاکیزہ جو اس کے برابر زمین پر بیٹھ گئی تھی اس کی دھاڑ پر کام گئی۔ تکلیف سے جبران کا خوبرو چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ شہد رنگ نم سی آنکھیں کالی ڈری آنکھوں سے ملی تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ جبران تکلیف سے دھیمے لہجے میں بولا تھا، آواز میں گیلا پن تھا۔ پاکیزہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں میری عروسہ! جبران کے الفاظ سن کر پاکیزہ کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑا۔ عروسہ کی موت کا دکھ اسے بھی تھا مگر وہ ماں بننے والی تھی۔ یہ بات اس کی روح نکالنے کو کافی تھی۔ اس کے دل سے ٹیس اٹھی تھی۔ آنکھوں میں یکدم سے آنسو تیر گئے۔ میں نے اسے بہن نہیں بیٹی بنا کر پالا تھا۔ ہم بہت چھوٹے تھے جب اماں سائیں گزر گئی۔ میں اور بابا سائیں اسے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ ہماری گڑیا تھی، اس گھر کی رونق، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ جبران کی تکلیف کا اندازہ اس کے چہرے سے لگایا جا سکتا تھا جو ٹرانس کسی کیفیت میں بول رہا تھا۔ بابا سائیں جب بھی اس کی شادی کی بات کرتے مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ اسے خود سے دور بھیجنے کا خیال ہی میری جان نکالنے کو کافی تھا۔ پتہ نہیں، پر مجھے یہ احساس بہت پہلے ہی ہونے لگ گیا تھا کہ ہماری عروسہ
اس کی آنکھ سے ایک آنسو پھسلا۔ پاکیزہ نے پہلی بار کسی مرد کو روتے دیکھا تھا، اپنی بہن کے لیے۔ بے ساختہ اس کے دل سے ہوک اٹھی، کتنی خوش نصیب تھی مرنے والی۔ بابا سائی نے ساتھ والے علاقے کے چودھریوں میں اس کا رشتہ دیکھ کر پسند کر لیا، بس اس لیے کہ وہ ہمارے پاس رہے گی، جب چاہیں گے اسے مل آئیں گے، جب چاہے گی وہ ہمارے پاس آ جائے گی۔ پر وہ جو کسی ٹرانس میں بول رہا تھا، اب اس نے سامنے بیٹھی پاکیزہ کو دیکھا۔ آنکھوں کی سرخی مزید گہری ہوئی، پر پھر وہ مر گئی، مار دی گئی۔ ان ظالموں نے اسے مار دیا، اس کے پیٹ میں پلتے نئے وجود کو مار دیا، اس کے بچے کو مار دیا۔ اس کے لفظ برچی کا کام کر رہے تھے جو پاکیزہ کا وجود زخمی کر گئے تھے۔ اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگ گیا، لب سسک اٹھے تھے۔ اسے مار دیا، اس کے بچے کو مار دیا، صرف ایک طوائف کے پیچھے۔ اس کی آواز بلند ہو گئی، تم لوگوں نے میری بہن کو مار دیا، اور میرے بابا کہہ رہے ہیں میں تم پر ترس کھاؤں۔ کیا تم ترس یا رحم کے قابل ہو؟ تمہارا خاندان معافی کے قابل ہے؟ پاکیزہ اپنا سر جھکا گئی تھی۔ نہیں پاکیزہ افریدی، تم لوگ نفرت کے قابل ہو۔ تمہارے خاندان کا ایک ایک فرد میری عروسہ کے قتل میں شامل ہے، کیونکہ تم لوگوں نے ذوحان افریدی کی اصلیت چھپائی، گناہ ہوتا دیکھ کر بھی خاموش رہے۔ سب سے بڑا قصور تو تم لوگوں کا ہے، پھر کیسے تم بے قصور ہو؟ وہ دھار رہا تھا، پاکیزہ سر جھکائے رو رہی تھی۔ تمہارا خاندان اپنے کیے کا بدلہ چکاؤ گے۔ وہ اپنا چہرہ صاف کرتا سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ اب وہ اپنے کپڑے جھاڑتا کھڑا ہو گیا۔ اس نے سیاہ رنگ کی شلوار قمیص پہنی ہوئی تھی، پاکیزہ کا بازو دبوچ کر اسے کھڑا کر گیا تھا۔ پاکیزہ کو کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ وہ اسے گھسیٹتا نیچے لے آیا۔ چودھری رحمان کاظمی وہاں سے جا چکے تھے، سو وہ اسے لے کر باہر نکل آیا۔ چھوڑیں مجھے، کہاں لے جا رہی ہیں آپ؟ مجھے چھوڑیں۔ وہ پاکیزہ کی آواز کو اگنور کرتا اسے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر کار میں پھینک کر لاک لگا گیا، پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ خالی سڑکوں کو دیکھ کر گھبراتی ہوئی بولی۔ آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پاکیزہ خوفزدہ نظروں سے باہر دیکھتی رہی، پھر جبران کا سپاٹ چہرہ دیکھا۔ وہ سختی سے لب بھینچے ڈرائیونگ کر رہا تھا، کشادہ ماتھے پر ڈھیروں بل پڑے تھے۔ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا یہ مغرور نقوش والا انسان کچھ دیر پہلے اپنی بہن کے لیے روئے رہا تھا۔ پاکیزہ کو بے ساختہ اس کی اور اپنی پہلی ملاقات یاد آئی جس میں وہ مسکرایا تھا۔ بے ساختہ ہی وہ دوبارہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی، وہاں صرف سنجیدگی اور غصہ تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر نہیں لگتا تھا وہ کبھی مسکرایا بھی ہوگا۔ جبران سائی، آپ ہمیں شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ آئندہ کے بعد مجھے سائی مت کہنا۔ میرا نام جبران کاظمی ہے، اور تمہیں میں تمہاری اسی صحیح جگہ پر لے جا رہا ہوں جہاں تمہیں ہونا چاہیے۔ گر رہوگی تو تم مجھے بابا سائی کے ساتھ زبان درازی پر مجبور کر دو گی۔ جبران کی بات پر اس کے ہونٹ نیم واہ ہوئے۔ اس کی کوئی بھی بات پاکیزہ کو سمجھ نہیں آئی تھی، کون سی جگہ کی وہ بات کر رہا تھا، اور اس نے چودھری رحمان کاظمی سے تو کبھی بات تک نہیں کی، پھر اس کی وجہ سے کیسے؟ وہ ابھی سوچ رہی تھی جب ایک جگہ پر آ کر اس نے گاڑی کو بریک لگا دی۔ وہ ایک حویلی ٹائپ جگہ تھی، جیسے کوئی فارم ہاؤس۔ اب وہ خود گاڑی سے نکل کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ پاکیزہ کو بہت شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ جس طرف کا دروازہ جبران نے کھولا تھا وہ اس طرف سے کھسک کر دور ہوتی دوسرے دروازے کے ساتھ لگ گئی تھی۔ یہ اس کی طرف سے خود کو بچانے کی ایک چھوٹی سی کوشش تھی۔ جبران اس کی حرکت پر سختی سے دانت کچکچا کر رہ گیا۔ پاکیزہ یوں بیٹھی تھی کہ اس کے پاؤں سیٹ پر جبران کی طرف تھے۔ جبران کی نظر اس کے نازک گلابی پیروں پر پڑی، وہ انہیں تھام کر ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ وہ دوسرے ہی پل کٹی ڈال کی مانند سیدھا اس کے مضبوط سینے سے آ لگی تھی۔ ایک منٹ کے لیے پاکیزہ کا سر گھوم گیا۔ جبران اس کی حالت کو اگنور کیے اس کا بازو دبوچ کر کھڑا کرتا اور اپنے ساتھ گھسیٹتا اندر لے گیا۔ اس نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، اب اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا آ رہا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی راہداریاں عبور کر کے اسے ایک کمرے میں لے آیا۔ یہ کمرہ باقی کمروں کی نسبت بڑا تھا۔ جہازی سائز بیڈ کے سامنے ہی سیٹنگ کے لیے ایل کی صورت میں صوفے لگے ہوئے تھے۔ وہ اسے بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ پاکیزہ گھومتے سر کے ساتھ بمشکل آس پاس دیکھتی، پورے کمرے میں ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ یہ آپ مجھے کہاں لائے ہیں؟ وہ اپنا سر تھامتی وہ مشکل بولی تھی۔ جبران مسلسل کسی کو کال کر رہا تھا۔ ہائے بڑی۔ 3-4 لڑکے ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ پاکیزہ جو جبران کے جواب کی منتظر تھی، اچانک اتنی لڑکوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کہاں تھے تم لوگ؟ اتنی دیر لگا دی۔ خیر سوری یار، ٹریفک میں پھنس گئے تھے۔ تو یہ بتا، یہ میرا مطلب اس لڑکی کی بات کر رہا تھا۔ ہاں یہی ہے تم لوگوں کا گفٹ۔ جبران اور ان لڑکوں کے الفاظ سن کر جیسے پاکیزہ کے سر پر ساتوں آسمان آ گرے۔ واہ یار، یہ حور کہاں سے اٹھا لے؟ یہ کہاں سے ملی؟ یہ سچ میں ہمارے لیے ہے؟ طرح طرح کے جملے پاکیزہ کے کانوں میں پڑ رہے تھے۔ وہ بے یقینی سے جبران کو دیکھ رہی تھی۔ جبران اسے نظر چرا کر اپنی کلائی پر بندی گھڑی پر وقت دیکھ رہا تھا۔ تم لوگ شروع کرو۔ جبران اپنا فون ساتھ والے لڑکے کو پکڑا دیا۔ باقی 3 لڑکے پاکیزہ کو سرتا پاؤں دیکھتے اس کی طرف بڑھے تھے۔ پاکیزہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی جو جبران کاظمی نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ جبران ایسا مت کریں، خدارا ایسا مت کریں۔ جبران جو دروازے کی جانب قدم اٹھا چکا تھا پاکیزہ کی آواز پر رک گیا، مگر پلٹا نہیں۔ وہ لڑکے اب اس کے قریب پہنچ گئے تھے۔ پاکیزہ ان سے خوفزدہ ہوتی جبران کے پیچھے بھاگنے لگی کہ ایک لڑکے نے اس کا بازو تھام کر اپنی طرف کھینچا۔ کہاں جا رہی ہو حسینہ؟ ہمیں پہلے اپنا طواف تو کرنے دو۔
दूसरा लड़का उसके बालों को छूकर बोला, नहीं दूर रहो, छोड़ो मुझे, छोड़ो जिब्रान, जिब्रान मुझ पर ये जुल्म मत करें, मुझे इनसे बचा लें। जिब्रान के अंदर इश्तियाल सा बर्पा हो रहा था, इसे कैसे छोड़ दें। अब वो तीनों बेबाकी से उसके वजूद को छू रहे थे। आह नहीं नहीं बाबा साईं, बचा लें मुझे, बाबा साईं छोड़ो मुझे, छोड़ो। जुहान भाई अपनी बहन को बचा लें इन दरिंदों से, प्लीज़ भाई बचाएं मुझे, खुदा के लिए कोई तो मेरी मदद करे। पाकीज़ा तरफ तरफ कर रो रही थी। उसे यूं लग रहा था न जाने कितने कीड़े मकोड़े उसके वजूद पर रेंग रहे हैं। खुदा के लिए मुझ पर तरस खाएं, आप लोगों की भी तो माँ बहन होगी ना। वो हाथ जोड़े अब उन लड़कों के सामने गिड़गिड़ा रही थी। जिब्रान जब से अपनी मुठियाँ भींच गया था। वो लड़के बहरे बने अब उसे बेड पर धक्का दे चुके थे। जिब्रान साई, वो पूरी जान से चीखी, बस रुक जाओ। जिब्रान की धार पूरे कमरे में गूंजी थी। वो तीनों वहीं रुक गए। चौथा लड़का जो वीडियो बना रहा था अब वो वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करके जिब्रान को देख रहा था। क्या यार, अभी तो मज़ा आने लगा था, बस बहुत हो गया, इतना वीडियो के लिए काफ़ी है। और ये मेरा फार्म हाउस है, कोई फहाशी गार्डन नहीं जहाँ तुम लोग मज़े करो। जिब्रान की बात पर वो तीनों हड़बड़ाए थे। तूने खुद ही तो कहा था ये हमारे लिए है। उनकी बात पर जिब्रान अपना इश्तियाल कम करने के लिए बालों में हाथ फेंटा। वो सही तो कह रहे थे, तो फिर उसे इतना बुरा क्यों लग रहा था। हाँ तुम लोगों के लिए ही है, लेकिन तब जब ये कोठे पर चली जाएगी। जिब्रान की बात पर उन्हें ज़्यादा खुशी नहीं हुई थी। जिब्रान चौथे लड़के से अपना फ़ोन पकड़कर एक नज़र वीडियो को देखा। फिर ऐसे ही वो वीडियो चौधरी शुजात अफरीदी और जहान अफरीदी को ईमेल कर दिया। ये करके जैसे उसकी आग को तस्कीन मिली थी, पर यह सिर्फ उसे लगा था। वो फ़ोन जेब में डालकर उन लड़कों को देखा। उनकी पिश्त के पीछे बेड छुप गया था जिस पर पाकीज़ा बेहोश पड़ी थी। ऐसे यहाँ से सीधा कोठे पर छोड़ाना, और इस बात का ख़ास ख्याल रखना मेरा नाम कहीं ना आए। अब से ना मैं इसे जानता हूँ ना ये मुझे जानती है। हाँ अगर हो सके तो इसके बाप भाई का नाम सबको बता देना। वो सपाट लहजे में कह रहा था, चेहरे से तो नहीं, अलबत्ता लफ्ज़ों से वो कोई जानवर लग रहा था। ये कहने के बाद पाकीज़ा को देखना तो दूर की बात, वो एक मिनट भी नहीं रुका था। पीछे वो बेहोश सी बेगाना बेड पर पड़ी थी। होश से बेगाना बेड पर पड़ी थी। लोगों के लिए तो अभी क़यामत आनी थी, पर पाकीज़ा के लिए क़यामत आ गई थी। ज़ोहान अफरीदी जर्मनी के रोड पर खड़ा कैफ़े से काफ़ी ले रहा था। ब्लू जीन्स पर वाइट टी शर्ट पहने, काले सन ग्लासेस लगाए, वो सबसे अनजान अपनी ज़िंदगी में मगन लग रहा था। इस चीज़ का उसे एहसास तक नहीं था कि वो अपनी मासूम सी बहन को बेचकर नहीं दफना कर आया है। मैसेज की ट्यून पर उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला था। अरीश बेगम अपने किचन में अपने दिल पर हाथ रखे खड़ी थी। पाकीज़ा को जिस दिन ज़बरदस्ती घर से ले गए थे उस दिन उनको हार्ट अटैक हुआ था, और आज फिर उनके दिल में शदीद दर्द उठा था। वो कहते हैं ना, माँ दूर भी हो तो अपने बच्चे पर गुजरी तकलीफ़ को भांप लेती है। अल्लाह या अल्लाह खैर, मेरी बच्ची तो ठीक है ना। अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करना, अल्लाह खैर। इससे पहले वो दर्द से बेहाल होती ज़मीन पर गिरती। मुलाजमा भागती हुई उनकी तरफ आई थी। चौधरी शुजात अफरीदी बैठक में बैठे लोगों के मसले सुन रहे थे। जब गए उनके फ़ोन पर मैसेज टोन बजी। चौधरी साहब, आपको कोई ईमेल आया है। उनका मुलाजिम पास आकर उनके कान में बोला, ठीक है, तुम इसे खोल कर यहाँ टेबल पर रखो और ख़ुद जाकर जाहिद को देखो, वो अभी तक चाय क्यों नहीं लाया। चौधरी साहब मोबाइल को एक नज़र कहते फिर खुद लोगों की तरफ मुतवज्जा हो गए। आह नहीं नहीं बाबा साईं, बचा लें मुझे, बाबा साईं छोड़ो मुझे, छोड़ो। ज़ोहान भाई अपनी बहन को बचा लें इन दरिंदों से, प्लीज़ भाई मुझे बचाएं, खुदा के लिए कोई तो मेरी मदद करे। पाकीज़ा तरप तरप कर रो रही थी। ज़ोहान पूरे वजूद समेत शल हो गया। वीडियो में 3 लड़के उसकी बहन के साथ। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर गिर गया। जर्मनी के चलते रोड की आवाज़ें अब उसे सुनाई नहीं दे रही थीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ज़ोहान भाई अपनी बहन को बचा लें इन दरिंदों से, प्लीज़ भाई बचाएं मुझे, खुदा के लिए कोई मेरी मदद करे। पाकीज़ा की आवाज़ में तरब और बेबसी थी। न जाने आज कैसे ज़ोहान अफरीदी को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी भी एक बहन है जिसके साथ वो एक धार से फ़ोन पर पाँव मारता फिर मुसलसल मारता। मगर पाकीज़ा की तकलीफ़ वो दे आवाज़ें अभी भी आना बंद नहीं हुई थी। मेरी बहन, मेरी पाकीज़ा गुड़िया, मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठता चला गया। अब वो बेदर्दी से पागलों की तरह अपने बाल नोच रहा था। पाकी, मेरी पाकीज़ा बहन, मेरी बहन, कोई बचाए मेरी बहन को, मेरी बहन। आसपास के लोग उसका हाल देखकर उसकी तरफ बढ़े थे। वो पागलों की तरह चीखता अब एक के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। चौधरी शुजात अफरीदी का चेहरा लट्ठे की मानिंद सफ़ेद पड़ गया। पाकीज़ा की दर्दनाक आवाज़ें उनके कानों में सूर की तरह फूंकी जा रही थी। नहीं नहीं बाबा साईं, बचा लें मुझे, बाबा साईं। वो तड़प रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ज़ोहान भाई अपनी बहन को बचा लें इन दरिंदों से, प्लीज़ भाई बचाएं मुझे, खुदा के लिए कोई तो मेरी मदद करे। वो यकटिक मोबाइल स्क्रीन को देख रहे थे। मोबाइल टेबल पर पड़े होने की वजह से वहाँ मौजूद सब लोग आवाज़ें सुनने के साथ साथ मोबाइल पर चलती वीडियो भी देख पा रहे थे, जहाँ 3 लड़के पाकीज़ा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। खुदा के लिए मुझ पर तरस खाएं, आप लोगों की भी तो माँ बहन होगी ना। वीडियो मुसलसल चल रही थी। उनका पीरा जिस्म किसी फालिज ज़दा मरीज़ की तरह शल हो गया था। एक मुलाजिम होश में आया और आगे बढ़कर जल्दी से वीडियो बंद की।
आया कि उसके मालिक की इज्जत का सवाल था। सब लोग मुंह पर हाथ रख चुके थे, जबकि चौधरी शुजात, चौधरी साहब, मैं उजड़ गया, मेरी बेटी उजड़ गई, वो मर गई, मेरी पाकीज़ा, मेरी पाक बेटी मर गई, मैं मर गया, सब ख़त्म, सब ख़त्म। उनके हलक से आवाज़ ऐसे निकल रही थी जैसे किसी कब्रिस्तान से आ रही हो। अलबत्ता उनका चेहरा बाएं जानिब को मुड़ रहा था। सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि बाएं जानिब से उनका पूरा जिस्म मुड़ रहा था। अचानक वो सोफे से फिसलकर ज़मीन पर गिर गए। हर तरफ अंधेरा फैल गया। आवाज़ें, चौधरी साहब, कोई एम्बुलेंस को फ़ोन करो। शोर, क्या हुआ इस आदमी को? इसने खुदकुशी की है। कोई पुलिस को फ़ोन करे। नहीं, पहले एम्बुलेंस को बुलाओ। पुलिस की गाड़ी की आवाज़ें, एम्बुलेंस की आवाज़ें, कदमों की आवाज़ें, मेरी पाकीज़ा, चीखो पुकार, अंधेर, वॉल क्लॉक की आवाज़ें। टिक टिक टिक। उसने आहिस्ता से आंखें खोली थी। रोशनी उसकी आंखों में चुभी थी। वो फिर से आंखें मूंद ली। पाकीज़ा, मेरी पाकीज़ा, मध्यम सी कांपती आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वो एक बार फिर से आंखें खोली। इस बार रोशनी ने ज़्यादा तकलीफ नहीं दी थी। पाकीज़ा। दाएं तरफ से फिर उसे पुकारा गया था। उसने वो मुश्किल अपनी नज़रें दाएं जानिब मोड़ी थी। वहाँ कोई था। वो घर आते ही उरूसा के कमरे में गया था। वो खाली था, मगर उरूसा की खुशबू से वहाँ उसके होने का पता दे रही थी। वो आंखें बंद करके गहरा सांस भरता उसके बेड पर बैठ गया। तुम्हारा बदला मैंने ले लिया उरूसा, वो आहिस्ता से थका थका सा बोला था। आंखें एक पल में नम हो गई थी। वो वीडियो देखकर जुहान और उसका बाप दोनों मर जाएंगे, हमारा बदला पूरा हो जाएगा। वो हंसा था, फिर कहा लगाकर हंसा, मगर फिर उसकी हंसी उसके चेहरे से रुखसत होती वीरानी छोड़ गई थी। वो बिल्कुल खामोश हो गया। अरूसा, मैं बदला लेकर भी मुतमिन नहीं हूँ। मेरे एहसासात, जज्बात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वो दोनों हाथों में अपना सर थाम गया। उसके पास ही कार्टन का बॉक्स पड़ा था जिसमें अरूसा का वो सामान था जो उसके ससुराल से आया था। वो अपना ध्यान इधर उधर करने के लिए कार्टन में से सामान निकालने लग गया। हाँ, ये खाने वाली डिश उठाओ और मेरे साथ चलो। चौधरी रहमान काज़मी मुलाजमा को कहकर जिब्रान के कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए जहाँ पाकीज़ा थी। दरवाजे के पास पहुंचकर जब वो दरवाज़ा खोलते तो हैरान हो गए। वहाँ कोई नहीं था। वो आगे बढ़कर हर जगह देख रहे थे, वहाँ कोई नहीं था। उनका दिमाग घूम गया। वो तेज़ तेज़ कदम चलते कमरे से बाहर निकले। मुलाजमा बस उनकी पूछ तकती जा रही थी। चौधरी साहब के कदम अब अरूसा के कमरे की तरफ थे। दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। वो चलते अंदर आए। सामने ही वो सफ़ेद पर्दे चेहरे के साथ खड़ा था। उसके हाथ में कोई किताब थी। शायद वो अरूसा की डायरी थी। मैं बहुत हैरान हूँ, कोई बाप इतनी भी नफरत कर सकता है अपनी बेटी से? मुझे तरस आता है पाकीज़ा पर। वो कितनी प्यारी है, मासूम है। वो नाजुक सी जान पर खुद पर कितना जुल्म बर्दाश्त करती है। खाली सफ़ा। मैं आज बहुत उदास थी। जुहान किसी लड़की से बात कर रहे थे। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं उन्हें कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि वो अब काफ़ी बदल गए हैं। वो मुझे डांटते हैं। मुझे डर लगता है अब उनसे। अभी कुछ देर पहले मैं रो रही थी जब पाकीज़ा मेरे पास आई। वो पगली मुझे रोता देखकर खुद भी रो पड़ी। मेरी गुड़िया, बहुत छोटा दिल है उसका। मैंने अपने आंसू साफ करके उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तो वो कहती मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती भाभी साईं। अब अपने सारे आंसू मुझे दे दो, अपने सारे गम मुझे दे दो। बस रोया ना करो। रोना सिर्फ मेरी किस्मत है, आपकी नहीं। उसके लफ्ज़ों पर मैंने उसे अपने गले लगा लिया। फिर खाली सफ़ा और एक और खाली सफ़ा। आज पाकीज़ा को जुहान ने कमरे में बंद कर दिया। वो बेचारी कल रात से भूखी है। आज पाकीज़ा को बाबा साईं ने बहुत डांटा। वो उसे मनहूस कहते हैं। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे अभी पता चला है, मगर मैंने अभी किसी को नहीं बताया। कहते हैं माँ बनने के बाद जो भी पहली दुआ हो वो कबूल होती है। तो मैंने पाकीज़ा के लिए दुआ की अल्लाह साईं से कि उसे कोई भी गम ना दे, उसे ढेरों खुशियाँ दे, मेरी ज़िंदगी उसे लगा दे। वो मुझे जिब्रान भाई के लिए बहुत अच्छी लगती है। वो जिब्रान भाई जैसा ही लड़का डिज़र्व करती है। वो इस प्यारी सी कांच की गुड़िया का बहुत ख्याल रखेंगे जैसा मेरा रखते थे। वो बहुत नरम दिल के इंसान हैं। फिर खाली सफ़ा। सारे खफसफे खाली थे। डायरी आगे नहीं लिखी थी। डायरी पर जिब्रान की पकड़ हल्की होती तो डायरी नीचे गिर जाती। वो जिब्रान भाई जैसा ही लड़का डिज़र्व करती है। वो इस प्यारी सी कांच की गुड़िया का बहुत ख्याल रखेंगे जैसा मेरा रखते थे। बहुत नरम दिल के इंसान हैं। छोड़ो मुझे, प्लीज़ छोड़ दो मुझे। मेरा कसूर क्या है? वो बहुत नरम दिल के इंसान हैं। नहीं, दूर रहो, छोड़ो मुझे, छोड़ो जिब्रान, मुझ पर ये जुल्म मत करें, मुझे इनसे बचा लें। जिब्रान का सर चकरा रहा था। यकदम से उसकी आंखों के आगे अंधेरा आया। मैं बहुत हैरान हूँ, कोई बाप इतनी भी नफरत कर सकता है अपनी बेटी से? मुझे तरस आता है पाकीज़ा पर। वो कितनी प्यारी है, मासूम है। वो नाजुक सी जान खुद पर कितना जुल्म बर्दाश्त करती है। जिब्रान साईं, उसकी दर्दनाक चीख उसके कानों में गूंजी थी। जिब्रान, तुम सुन क्यों नहीं रहे? उसे होश तब आया जब सामने खड़े चौधरी साहब ने उसे कंधों से थाम कर झंझोरा था। वो धुंधली पड़ती बसारत से उन्हें देखता रहा। वो लड़की कहाँ है जिब्रान? वो कहाँ है? उन्हें कुछ बहुत ही गलत होने का एहसास हो रहा था। वो जिब्रान भाई जैसा ही लड़का डिज़र्व करती है। वो बहुत नरम दिल के इंसान है। उसके कानों में एक बार फिर वही लफ्ज़ गूंजे थे जैसे अरूसा खुद उसे डायरी पढ़ कर सुना रही हो। नहीं, मैं बहुत ही घटिया इंसान हूँ अरूसा। चौधरी साहब उसकी हालत पर चौंके थे। वो लड़की कहाँ है जिब्रान?
जिब्रान सुर्खोती आंखें उठाकर उन्हें देखे गया। वो चारों उसी कमरे में खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। अब इसका क्या करना है? पहला लड़का बोला। जैसा जिब्रान ने कहा, कोठे पर ले चलते हैं। दूसरा कंधे उचकाकर बोला, लेकिन यार ये बहुत प्यारी है, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। ये तो वही बात हो गई कि हाथ में फल पकड़ाकर कहा जाए अब उसे खाना नहीं है। उसकी बात पर सबका कहा छूटा था। फिर तूने ये भी सुना होगा, सब्र का फल मीठा होता है। चौथे लड़के ने उसकी बात में टुकड़ा लगाया। पहला मुंह बनाकर रह गया। चल अब इसे उठा और फिर कोठे पर चलें, चंदाबाई खुश हो जाएगी इसे देखकर। चौथे की बात सुनकर अब दूसरा लड़का पाकीज़ा को बाहों में उठाकर ले जाने के लिए आगे बढ़ा था। वो कानों पर हाथ रख के सबसे बेनियाज बस चीख रहा था, पाकीज़ा मेरी बहन, मुझे माफ़ कर दो। मेरी गुड़िया, मुझे माफ़ कर दो। कोई मेरी बहन को बचाए प्लीज़, कोई उसे बचाए। वो उर्दू में बोल रहा था। उसकी ज़ुबान किसी को समझ नहीं आ रही थी। वो किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी बेबसी पर रो रहा था। दिखने वालों को वो पागल लग रहा था। मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ, अरूसा टूटती सांसों में कह रही थी जब एक हिचकी उसे खामोश करवा गई। अधूरा आधा तकलीफ दे मंजर उसे याद आया। वो तड़प गया। जुहान साई, आपने अच्छा नहीं किया। धीमी तकलीफ से भरी आवाज़ सुनकर वो फौरन से अपना सर उठाकर सामने रोड को देखा, जहाँ अरूसा सफ़ेद फ्रॉक में खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो पेट पर हाथ रख के मलामती नज़रों से उसे देख रही थी। आज पहली बार जुहान अफरीदी को अरूसा काली या बदसूरत नहीं लगी। आज वो उसे अपनी लगी थी, बहुत ख़ास अपनी। उसके आंसू रुक गए थे। वो अब बेयकीनी से रोड पर खड़ी अरूसा को देख रहा था, हसरत से, माजरत से, मोहब्बत से। अरूसा, तुम जिंदा हो, मेरा बच्चा भी। वो एक पल के लिए सब भूल गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। एक तरफ से फुल स्पीड में चलता पेट्रोल का टैंकर आ रहा था। जुहान को बेसाख्ता नज़र उस पर गई थी। अरूसा हटो, अरूसा पीछे हटो अरूसा, वो कहने के साथ ही रोड की तरफ दौड़ा था। वो सब पलक झपकने की देरी में हुआ था। अचानक से शोर उठा। पेट्रोल का टैंकर जुहान को बुरी तरह से जख्मी कर गया। उसके सर से खून बहुत तेज़ी से निकल रहा था। उसकी सांसें टूट रही थी। वो बस धुंधली निगाहों से सामने खड़ी अरूसा को देख रहा था, जो टैंकर गुजरने के बावजूद टस से मस न हुई। मुझे माफ़ कर देना। सांसों ने उसे माफ़ी मांगने की मोहलत भी नहीं दी। उसकी सांसें ख़त्म होते ही अरूसा की शबी हवा में तहलील हो गई थी। चौधरी साहब, चौधरी साहब, हर तरफ शोर मच गया। चौधरी शुजात अफरीदी को फालिज का अटैक हुआ था। सब लोग उनके आसपास इकट्ठे हो गए। कुछ ही देर में सब चौधरी साहब को हॉस्पिटल ले गए थे। अरीज बेगम असर की नमाज पढ़कर तस्बीह कर रही थी। उनका दिल अभी भी बेचैन था। मुलाजमा उनके कमरे का दरवाज़ा बजाकर अंदर आई। उसके हाथ में अरीज बेगम की दवाइयाँ थी। बड़ी बीबी, ये दवाई खा लें। वो सर हिलाकर दवाई रखने का इशारा करती, फिर अपनी इबादत में मशगूल हो गई। वो जाए नमाज के पास पड़े छोटे टेबल की एक साइड पर दूध का गिलास और दवाई रख गई। इस छोटे टेबल पर सिपारे और मेडिसिन पड़ी हुई थी। मुलाजिम अब खड़े होकर अपने हाथ मसल रही थी। आया कि वो चौधरी साहब को बताए या नहीं। अरीज बेगम तस्बीह मुकम्मल करती अब दुआ के लिए हाथ उठा चुकी थी। अल्लाह पाक मेरी बच्ची की हिफाजत करना, मैंने उसे आपकी अमान में दी है। ये दुआ उन्होंने लब हिलाए बगैर की थी। अब वो दुआ मुकम्मल करके मुंह पर हाथ फेर रही थी। मुलाजमा अभी भी वैसे ही खड़ी थी। वो उसकी बेचैनी को भाम गई। सब उसकी तरफ रुख करके खड़ी हुई। क्या हुआ साइमा, कुछ कहना चाहती हो? सब ठीक तो है? वो फुल स्पीड में गाड़ी ड्राइव कर रहा था। कुशादा माथे पर पसीने के कतरे नुमाया थे। वो लब भिंचे खुद पर जब्त कर रहा था। वो जिब्रान भाई जैसा ही लड़का डिजर्व करती है। वो बहुत नरम दिल के इंसान है। तुम होश में तो हो? क्या कह रही हो? तुम कैसे ऐसा कर सकते हो? चौधरी साहब के कुछ देर पहले बोले गए अल्फाज उसके कानों में गूंजे थे। वो दाएं बाएं गाड़ी देख कर गाड़ी कच्चे रास्ते पर उतार गया। और कुछ नहीं तो कम अज़ कम इस बात की ही हया कर लेते कि वो तुम्हारी बीवी है। तुम इस निकाह को मानो या ना मानो, ये सच है कि वो तुम्हारी बीवी है। उसकी आंखें हद से ज़्यादा सुर्ख हो गई। अफसोस, तुमने अपनी इज़्ज़त, अपने शरीक हयात, अपनी बीवी की इज़्ज़त अपने वाहियात दोस्तों में नीलाम कर दी। मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो कभी नहीं की थी जिब्रान। जिब्रान की आंखों के आगे बार बार नमी आ रही थी, जिसे वो दाएं हाथ से बार बार रगड़ता गाड़ी भगा रहा था। मैं बहुत हैरान हूँ, कोई बाप इतनी भी नफरत कर सकता है अपनी बेटी से? मुझे तरस आता है पाकीज़ा पर। वो बहुत मासूम है। अर्जुहान ने उसे कमरे में बंद कर दिया। वो सुबह से भूखी है जिब्रान, वो बेचारी 2 दिन से भूखी है। तुम्हें एहसास है? छोड़े मुझे। आह नहीं। इसे ड्राइव करना मुहाल हो रहा था। खुद अजियती की तेज़ लहर उसे अंदर से झंझोर रही थी। न जाने किस किस के जुमले उसके कानों में गड़बड़ हो रहे थे। उसका चेहरा जब्त करने के चक्रों में हद से ज़्यादा सुर्ख हो गया था। एक झटके से कार को ब्रेक लगा था। वो इस वक्त चंदाबाई के कोठे के सामने था। वो बड़ी हिम्मत से कार से निकला था। पूरा जिस्म हरकत करने से इनकारी था, मगर फिर भी वो खुद को घसीट कर इस फहाशी के अड्डे पर आया था। एक मासूम बेकसूर जान उसकी वजह से आज इस अड्डे पर मौजूद थी। वो लब सख्ती से भींच गया। अब तक वो लड़के पाकीज़ा को अड्डे पर छोड़ गए होंगे, यही सोचकर वो सीधा यहाँ आया था। वो बड़ी हिम्मत से मुर्दा कदम चलता पहली बार इस दहलीज को पार कर गया। हर तरफ रंगो बू का आलम था। नई नई लड़कियां रंग बिरंगे अजीब किस्म के लिबास पहने दावत नज़ारा बनी हुई थी। अमीर बापों के बिगड़े बेटे अक्सर यहीं पाए जाते थे।
ایک لڑکی جبران کو دیکھ کر بڑی ادا سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے بلیک نیٹ کا مغربی طرز میں گھٹنوں تک آتا ٹاپ پہنا ہوا تھا جس میں اس کا آدھا جسم برہنہ تھا۔ مجھے دیکھو، اپنی تلاش بھول جاؤ گے پرنس چارمنگ، وہ لڑکی جبران کے سامنے آ کر کہتی، جس پر جبران بے دہانی میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بے باکی سے مسکرا رہی تھی۔ جبران فوراً سے اسے نظریں پھیر گیا۔ اس لڑکی کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی کیونکہ وہ یہاں کی سب سے خوبصورت اور مہنگی لڑکی تھی جس کے خواب تو سب دیکھتے تھے پر حاصل صرف پیسے والے ہی کرتے تھے۔ جبران وہاں سے جانے لگا کہ وہ لڑکی اس جبران کا ہاتھ تھام گئی۔ نا نا، تم یہاں نہیں لگتے ہو، شاید اس لیے شرما گئے، پر کوئی بات نہیں، میں تمہاری ساری شرم۔ وہ بھی بول رہی تھی جب جبران پلٹ کر اس کی گردن دبوچ گیا۔ اس کے حلق سے اکراہ نکلی۔ اپنی اوقات میں رہو گھٹیا لڑکی، ورنہ تمہارے اس ناپاک بدصورت وجود کو یہیں زمین میں دھنسا دوں گا۔ اس کی دھار میں وارننگ تھی۔ سامنے والی لڑکی پورے وجود سمیت کام گئی۔ تمہاری مالکن کہاں ہے؟ اب وہ اسے خود سے دور دھکیل کر ہاتھ جھاڑ کر پوچھ رہا تھا۔ وہ وہاں، وہ کپ کپا کر بولی۔ جبران کی غصے اور تکلیف سے سرخ ہوتی آنکھیں کسی کو بھی کپ کپانے پر مجبور کر سکتی تھیں۔ جبران اس پر نظر ڈالے بغیر دوسری طرف چل پڑا۔ وہ لڑکی اسے دور تک جاتا دیکھتی رہی۔ کیا ہوا راحت، سب ٹھیک تو ہے؟ راحت کی ہون کو جیسی شکل دیکھ کر اس کی دوست اس کے پاس آئی۔ سلمیٰ، میں یہاں کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوں۔ ہاں، کوئی تمہیں شک ہے؟ راحت کی بات پر سلمیٰ نے کندھے اچکا کر کہا، اگر کوئی شک ہے تو ذرا کم پیسے والے لوگوں پر راضی ہو کر دیکھ، تیرے حسن کے قصیدے پڑھتے پڑھتے پوری رات گزار دیں گے۔ سلمیٰ آخر میں آنکھ دبا کر کہتی ہی کہا لگا گئی تھی، پر راحت نہیں ہنسی تھی۔ اس کی نظر جبران کاظمی کی پشت پر تھی جو اسے بدصورت، گھٹیا اور نہ جانے کیا کیا کہہ کر گیا تھا۔ یہ پہلا انسان تھا جس نے اس کی دوسرے مرتبہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اسے بے ساختہ ذوحان افریدی یاد آیا۔ اسے اوپر والے کمرے میں بند کر دے، خود ہی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ اور ہاں، وہ دوسرا آدمی نے لڑکی کو لے کر گیا ہے، وہ بھی دیکھ لے، زندہ ہی ہے نا؟ آخری بات پر وہ کہا لگا گئی تھی۔ چندہ بائی نے منہ میں پان دبایا ہوا تھا جسے وہ بار بار اپنے پاس پڑے برتن میں تھوک رہی تھی۔ وہ اس وقت سفید رنگ کی ساری میں تھی، بالوں کا جورا بنا کر اس میں ایک سرخ گلاب لگایا ہوا تھا۔ جبران اندر داخل ہوا تو پان کی بدبو کا بھبوکا اس کے ناک سے ٹکرایا۔ وہ دایاں ہاتھ ہوا میں لہرا کر بدبو کا اثر زائل کر رہا تھا۔ غصے سے اس کے ماتھے اور گردن کی شریانیں پھول گئیں۔ چندہ بائی آہٹ پر آنے والے کو دیکھ رہی تھی۔ آئیے آئیے چودھری صاحب۔ چندہ بائی ایک نظر میں ہی چودھری جبران کاظمی کو پہچان گئی۔ اس کا لمبا مضبوط وجود، رعب و دبدبا اور چہرے کے مغرور نقوش اس کے بن بتائے ہی اس کا تعارف کروا رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑی ہوئی۔ جبران پہلے اس عورت کو، پھر اس کے ساتھ کھڑے دو آدمیوں کو دیکھتا رہا۔ چندہ بائی اس کا سپاٹ چہرہ دیکھ کر اپنا حلق ترک کر رہی تھی۔ چودھری صاحب، آپ بتائیں آپ کے لیے کیا منگوائے؟ جوس، شراب یا شباب؟ اس کے آخری لفظ زو معنی تھے۔ جبران کا دماغ گھوم گیا۔ کچھ دیر پہلے یہاں جو لڑکی آئی ہے وہ کہاں ہے؟ وہ بڑے ضبط سے پوچھ رہا تھا۔ چندہ بائی نہ سمجھی سے اسے دیکھتی، پھر ماتھا سہلا کر پیچھے کھڑے آدمی کو دیکھا۔ وہ اوپر کمرے میں ہے۔ اس آدمی کے الفاظ جبران کے چہرے کے رنگ بدل گئے تھے۔ وہ یہاں آیا تو تھا، لیکن اس کی دعا تھی کہ پاکیزہ لڑکی اس گندگی سے بری جگہ پر نہ ہو، پر ہونے کو کون ٹال سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ وہ لڑکا بھی۔ اوپر کہاں ہے وہ کمرہ؟ وہ اس کی بات اندر ہی کاٹ کر دھارا تھا، پھر ساتھ ہی باہر کی طرف بھاگا۔ چندہ بائی اور وہ دو آدمی دونوں نہ سمجھی سے جبران کے پیچھے بھاگے تھے۔ جبران اوپر پہنچا تو پیچھے آدمی کو دیکھا۔ کون سا کمرہ ہے؟ اس کی زبان پہلی بار لڑکھڑائی تھی، آنکھوں میں واضح خوف تھا۔ وہ تیسرا، پر آپ اس طرح نہیں، وہ آدمی ہامتا ہوا بولا کہ ایک بار پھر جبران اس کی بات اگنور کرتا تیسرے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ اس سے پہلے وہ دروازہ توڑتا اندر سے دروازہ کھول کر ایک لڑکا باہر آیا۔ اس کے چہرے پر سرشاری کی چمک تھی، لیکن وہ جبران کو دیکھ کر حیران ہوا۔ جبران دوسرے ہی پل اس کا کالر تھام کر زوردار پنچ اس کی ناک پر مارا۔ وہ لڑکا تکلیف سے دوہرا ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر چندہ بائی کے چاروں طبق روشن ہوئے۔ وہ ہڑبڑاتی ان کے پیچھے آئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے چھونے کی؟ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ وہ لڑکا تکلیف سے چیخا تھا۔ چودھری صاحب، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑ دیں اس بیچارے کو، میں آپ کو اس سے اچھی لڑکی دے دوں گی، بالکل انچھوئی۔ چندہ بائی جتنا سمجھ سکی تھی اس حساب سے بولی تھی۔ جبران زخمی شیر کی طرح لگ رہا تھا، البتہ کوئی اس کی آنکھوں پر غور کرتا تو وہاں آنسو تھے، کچھ کھونے کے، بے بسی کے، تکلیف کے۔ وہ اس لڑکے کو اچھا خاصا زخمی کر کے وہیں راداری میں پھینکتا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ آس پاس سے سب لوگ کمروں سے باہر آ گئے تھے۔ جبران کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کمرے میں داخل ہونے کی۔ مضبوط جسم شال اشتعال سے کپ کپا رہا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ کاش اندر موجود لڑکی پاکیزہ نہ ہو۔ اس کا دل یہیں صدا دے رہا تھا، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما۔ اس کے لب پہلی بار سسکے تھے۔ وہ سرخ چہرے سمیت آنکھیں میچ کر دوبارہ کھولتا جیسے خود میں ہمت پیدا کر رہا تھا۔ اس نے دایاں ہاتھ دروازے پر رکھا تھا۔ چیڑ کی آواز سے دروازہ کھلا، دھک دھک دھک۔ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو مچل اٹھا۔
मुर्दा कदमों के साथ वो अंदर दाखिल हुआ। वो सामने ही थी, खुले बाल, बिखरा सराफा, लट्ठे की मार तरह सफ़ेद पड़ता चेहरा। बेसाख्ता ही जिब्रान के लब में नीमवा हुए, बाएं आंख से एक आंसू टूट कर गिरा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, इसके लिए भी नहीं रुकी थी। चारों में से एक लड़का आगे बढ़कर पाकीज़ा को उठाने लगा कि अचानक पुलिस के सायरन की आवाज़ उसके कानों से टकराई। वो चारों हड़बड़ा कर एक दूसरे को देखते, ये पुलिस को किसने बुलाया? वो सब हैरान थे। कहीं जिब्रान ने हमारे साथ कोई खेल तो नहीं खेला? पहला लड़का सर थाम कर बैठ गया। क्या मतलब? चौथा लड़का अभी भी हैरान था। ये लड़की न जाने कौन है, अगर इसके मामले में हम फंस गए तो हमें कोई नहीं बचा सकेगा। सायरन की आवाज़ें तेज़ हो गई थीं। हमें जिब्रान को फ़ोन करना चाहिए। दूसरा लड़का बौखला कर फ़ोन उठाया। तुम पागल हो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। पहला लड़का धीमी आवाज़ में कराया। बहस में वक्त ज़ाया करने से बेहतर है हम पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाएं। तीसरा लड़का सबको झंझोड़ कर होश दिलाता चीखा था। सब होश में आते अब पिछले दरवाजे की तरफ भागे थे। पीछे पूरा कमरा एक बार फिर खाली हो गया। जहाज़ी साइज बेड पर पाकीज़ा अपनी आबरू, अपनी पाकीज़गी, अपनी मासूमियत समेत बेहोश पड़ी थी। भारी बूटों की आवाज़ करीब आ रही थी। धम से दरवाज़ा खुला। चौधरी रहमान काज़मी अंदर की तरफ भागे। पीछे पुलिस के 2 मेंबरान भी अंदर दाखिल हुए। पाकीज़ा को सही सलामत देखकर उनके सीने से तशक्कुर का सांस खारिज हुआ था। वो वहीं सामने पड़े सोफे पर ठहर गए। उनकी आंखें नम थी, सुकून की एक लहर उनके अंदर तक उतरी थी। अल्लाह तेरा शुक्र है, बेशक तेरे सिवा कोई इज्जतों का मुहाफिज नहीं, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो आवाज़ें बुलंद बोले थे। सब पुलिस वाले आसपास तलाशी ले रहे थे। सर, यहाँ कोई नहीं है। सर, शायद वो लोग पिछले दरवाजे से भागे हैं। पुलिस के सिपाही अंदर दाखिल होते हुए बोले। ASP राशिद इस्बात में सर हिला गए। कोई इनका पता चल ही जाएगा चौधरी साहब, हमें इनको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, ये बेहोश हैं। SP साहब की बात पर चौधरी साहब इस्बात में सर हिलाकर गहरा सांस भरते खड़े हुए। जिब्रान की सारी बात सुनकर वो उसे अच्छी खासी सुनाने के बाद पुलिस को फ़ोन करते खुद भी जल्दी में फार्म हाउस के लिए निकले थे। अब उन्हें जिब्रान की फिक्र हो रही थी, न जाने वो कहाँ होगा। वो जेब से फ़ोन निकाल कर उसे मिलाते और फ़ोन कान को लगा लिया। खामोश फ़ज़ा में मोबाइल की ट्यून गूंजी थी। उसके शल वजूद में हल्की सी हरकत हुई। वो शल सी कैफियत में जेब से फ़ोन निकाल कर कान को लगाया। जिब्रान, पाकीज़ा हमें मिल गई है। अल्फाज थे यह ज़िंदगी की नवीद। उसकी दोनों शल आंखें एक साथ लग गई थी। वो मर्दाना वजाहत का शाहकार था, मजबूत जिसामत, मगरूर नकोश वाला चौधरी। सामने खड़ी लड़की हैरत से उसे देख रही थी। वो कोई और थी, न जाने कौन थी। जिब्रान की आंखें अब झुक गई थीं। पहले उसकी आंखें पथरा गई थी, बल्कि वो खुद पथरा गया था। उसे रब के इस करम पर यकीन नहीं आया था, लेकिन अब चौधरी साहब की काल पर वो होश में आया। वो उल्टे कदम बाहर निकल आया था। सब उसका ये रूप भी हैरत से देख रहे थे। कुछ देर पहले वो बफरा शेर बना हुआ था, जैसे वो हर शेख को तबाह कर देगा, पर अब वो बिल्कुल खामोश था। वो जिसके पास से भी गुजर रहा था वो पलट कर उसे जाता देख रहा था। अचानक वो सीढ़ियों के धाने पर रुका था। उसने अपना झुका सर उठाया। चेहरा आंसुओं से भिगा हुआ था। वो सुर्ख आंखों से आसमान को देखता रहा। बेशक इज्जत और जिलत उस खुदा के ही इख्तियार में है। उसके अंदर से आवाज़ आई। वो पूरे कद समेत वहीं सीढ़ियों के धाने पर सजदे में गिर गया था। उसे कुछ नहीं याद था कि किबला इस रुख है या ये कौन सी जगह है। वो बस खुदा के इस मोर्जे पर बेयकीन था। उसकी आंखों से कई आंसू टूट कर गिरे थे। वो किस तरह, किस अंदाज में अपने रब का शुक्र अदा करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस आंखें रो रही थी, लब खामोश थे। वहाँ मौजूद सब लोगों के मुंह खुल गए थे। चंदाबाई का हाथ बेयकीनी से मुंह तक गया। वो इंसान किस नापाक जगह पर अल्लाह से हम कलाम हुआ था। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरा गुनहगार बंदा हूँ। तेरे इस करम पर तेरा कैसे शुक्र अदा करूँ। बेशक तो इज़्ज़तों का रखवाला है। वो गिड़गिड़ा रहा था। सब उसे देख रहे थे। यकटक राहत उसके बिल्कुल सामने थी। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ रही थी। उसके कुछ देर पहले ही जुहान की मौत की खबर मिली थी। वो उदास थी, गमगीन थी, लेकिन अब जिब्रान को इस नापाक जगह पर खुदा के सामने गिड़गिड़ाता देख रही थी। बेसाख्ता ही उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसका दिल भी यही किया, खुदा के सामने रोए, गिड़गिड़ाए। वो किस दोज़ख में फंस गई थी। बेशक वो एक तवाइफ थी, लेकिन हर एक लड़की की तरह उसकी भी ख्वाहिश थी वो भी अपना घर बसाए, कोई उससे भी इज्जत से निकाह करे। उसे सिर्फ जुहान से ही ये उम्मीद थी, पर अब तो वो मर गया। वो भी जी के क्या करेगी। लोगों के दिल बहलाएगी या फिर कई बसे बसाए घर उजारेगी, जैसे उसने अरूसा का उजारा। वो रोती हुई मुंह पर हाथ रखे उल्टे कदमों वापस भागी। अरीज बेगम हाथ में पकड़ी तस्बे के दाने घुमाती हुई कुछ पढ़ रही थी। सामने फालिज़दा चौधरी शुजात अफरीदी हॉस्पिटल के बेड पर पड़े थे। अरीज बेगम की आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ देर पहले उन पर एक नहीं 2 क़यामतें टूटी थीं। वो भी अपनी मुलाजमा से पूछ रही थी कि नीचे से दूसरी मुलाजमा भागी आई। उसके हाथ में फ़ोन था। जुहान की मौत की खबर उन पर बिजली बनकर टूटी थी। वो जैसा भी था उनका इकलौता बेटा था। वो मुंह पर हाथ रखे वहीं बेड पर बैठ गई थी। 2 दिन तक जुहान की लाश पाकिस्तान आनी थी। वो अभी संभली नहीं थी कि मुलाजमा ने उन्हें चौधरी शुजात काज़मी की हालत के बारे में भी आगाह कर दिया। गम से उनका दिल फट जाता अगर उनके दिल में अल्लाह, मोहब्बत या अल्लाह का सहारा ना होता। वो बड़ी हिम्मत से अपने सरताज के सराहने बैठी उन पर पढ़ पढ़ कर फूंक रही थी।
ڈاکٹر نے بتایا تھا ان کو فالج کا میجر اٹیک ہوا ہے، اب وہ ساری زندگی بستر پر ہی پڑے رہیں گے۔ چودھری صاحب کو بھی ہوش نہیں آئی تھی۔ جبران کاظمی ہاسپٹل کی راہداری میں چلا آ رہا تھا۔ سامنے ہی چودھری شجاعت افریدی کھڑے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر اس کی طرف آئے۔ جبران ان کا سہارا پاتے ہی ان کے گلے لگ گیا۔ بابا سائیں، آپ مجھے معاف کر دیں، میں بہت برا ہوں۔ وہ اب رو نہیں رہا تھا، بس اپنے کیے پر شرمندہ تھا۔ چودھری صاحب اسے خود سے جدا کر کے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ اللہ نے تم پر کرم کیا ہے جبران، تم بس اللہ کا شکر ادا کرو کہ کچھ غلط نہیں ہوا، اور معافی مانگنی ہے تو پاکیزہ سے مانگو، مجھ سے نہیں۔ پاکیزہ کا نام سن کر اس کا دل دھڑکا تھا، اس کی آنکھیں اس کا چہرہ دیکھنے کو تڑپی تھیں۔ جبران کو ساتھ لیے وہ خود ہی پاکیزہ کے روم کی طرف بڑھے۔ ڈاکٹر کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ جبران بے ساختہ ہی اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ وہ کیسی ہے؟ ڈاکٹر کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر جبران پریشان ہوا۔ وہ کوما میں چلی گئی ہیں، ان کے سر کے پچھلے والے حصے پر اندرونی گہری چوٹ آئی ہے، وہ بہت کمزور ہیں، اس لیے سروائیو نہیں کر پائیں اور کوما میں چلی گئیں۔ چودھری صاحب نے جبران کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا۔ وہ اب ہوش میں کب آئیں گی؟ چودھری صاحب خود ڈاکٹر سے مخاطب ہوئے۔ کچھ نہیں کہہ سکتے، 2 دن 3 ماہ 1 سال۔ ڈاکٹر کا آدھا ادھورا جملہ جبران اور چودھری صاحب کو سب سمجھا گیا۔ ہاں، اگر وہ خود چاہیں تو جلدی ہوش میں آ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر انہیں تسلی دے کر خود وہاں سے چلا گیا۔ مکافات عمل انسان کو دنیا میں ہی مل جایا کرتا ہے۔ ظالم مظلوم پر جتنا مرضی ظلم کر لے، پر ظلم کی رسی زیادہ دراز نہیں ہوتی۔ اللہ جب چاہے وہ رسی کھینچ لیتا ہے، پر ظالم اپنے کیے پر خود ہی پھنس جاتا ہے، اور ایسا پھنستا ہے کہ دنیا اس کا تماشا دیکھتی ہے، جیسے چودھری شجاعت افریدی کا تماشا دنیا نے دیکھا، جیسے ذوحان افریدی دردناک موت مرا، یا جیسے راحت نے اسی کوٹھے سے کود کر خودکشی کر لی جہاں وہ پوری عمر طوائف بن کر فحاش کام کرتی رہی۔ اور جبران، وہ خود نکلا تھا اپنی بہن کا بدلہ لینے، یہ بھول گیا کہ خدا اوپر بیٹھا سب دیکھ رہا ہے، وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے، لیکن اس نے جذباتیت میں ایک معصوم جان پر بیجا ظلم کیا، اور اس کی سزا اس نے بھی پالی تھی۔ پاکیزہ سے 2 سال کی جدائی پا کر ان 2 سالوں میں اس نے پاکیزہ سے ٹوٹ کر محبت کی تھی، اس کی طلب میں پل پل تڑپا تھا۔ اندھیر وال کلاک کی آوازیں ٹک ٹک ٹک، اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، روشنی اس کی آنکھوں میں چبھی تھی، وہ پھر سے آنکھیں موند گئی۔ پاکیزہ، میری پاکیزہ، مدھم سی کامتی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ ایک بار پھر آہستہ سے آنکھیں کھولتی، اس بار روشنی نے زیادہ تکلیف نہیں دی۔ پاکیزہ، دائیں طرف سے پھر اسے پکارا گیا۔ اس نے بمشکل اپنی نظریں دائیں جانب موڑی، وہاں کوئی تھا، شہد رنگ آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی چپکی تھی۔ پاکیزہ نے پلکیں جھپک کر اسے دیکھا، ماتھے پر بکھرے بال، مغرور نقوش، گہری مونچھیں اور ساتھ گہری داڑھی۔ وہ کافی بدل گیا تھا، وہ کالے رنگ میں کاٹن کی شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا جس پر بے تحاشا بل پڑے ہوئے تھے، اس کے ایک کندھے پر سکین شال لٹک رہی تھی، وہ بکھرے حال میں تھا اور بس اسے تک رہا تھا۔ یک ٹک اس کے چہرے پر اب وہ تمکنت نہیں تھی جو ہر وقت نظر آتی تھی۔ سامنے والا اس کی آنکھوں کے سرد پن سے خوفزدہ ہو جاتا، پر ایسا نہیں تھا۔ وہ صحرا کی مانند پیاسی آنکھوں سے پاکیزہ کی کالی سیاہ آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ جبران کے لب ہلے تھے۔ مجھ پر ظلم مت کرے جبران، گزرے وقت میں کہے پاکیزہ کے جملے وہیں کہیں گونجے تھے۔ 2 سال 1 مہینہ 3 دن اور پھر 13 گھنٹے گزارنے کے بعد اب 1:45 پر تم نے آنکھیں کھولی ہیں۔ 2 سال 1 مہینہ 3 دن اور 13 گھنٹے، ایک ایک پل میں نے تمہارا انتظار کیا ہے، ایک ایک پل تڑپا ہوں تمہاری طلب میں۔ پاکیزہ یک ٹک اس ظالم شہزادے کی بکھری حالت کو دیکھ رہی تھی، وہ بولتے بولتے چپ کر گیا۔ آنسوں کا گولا اس کے حلق میں پھنسا تھا، بے حد سرخ آنکھیں برسنے کو تیار تھیں، وہ لب بھینچ کر اپنا سر جھکا گیا۔ میں تم سے، وہ خود پر ضبط کرتا سر اٹھا کر واپس اس کی نم ہوتی آنکھوں میں دیکھتا، لفظ ختم ہو گئے تھے۔ جبران کاظمی، چھوڑے مجھے، میں نے کہا چھوڑیں۔ تم خاموشی سے اس وقت میری طلب پوری کرو، مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش مت کرو پاکیزہ، اب یہ ممکن نہیں، مجھے جانے دے، مجھ پر رحم کرے، ابھی یہ شروعات ہے پاکیزہ افریدی، تم بس دیکھتی جاؤ آگے میں تمہارے ساتھ کیا کیا کروں گا، میں تمہیں اس مقام پر کھڑا کر دوں گا کہ موت کو قریب سے دیکھو گی۔ نہیں، دور رہو، چھوڑو مجھے، چھوڑو جبران مجھ پر یہ ظلم مت کرے، مجھے ان سے بچا لے جبران سائیں۔ گزرے وقت کے اذیت ناک لمحے دونوں کو ایک ساتھ یاد آئے تھے۔ پاکیزہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک کر کنپٹی میں جذب ہو گئے، جبران کی آنکھیں بھی بے ساختہ ہی چھلکی تھی، وہ جانتا تھا جو وہ کر چکا ہے اس کی معافی اسے کبھی نہیں ملے گی۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی کے نام ہو گئے، وہ سر جھکا کر اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ گیا۔ یہ منظر پاکیزہ کے لب سسکا گیا تھا، اس کے خشک لب واہ ہوئے، جبران اب وہاں رکا نہیں تھا۔ پاکیزہ اسے باہر نکلے دیکھ رہی تھی۔ جبران، اس کے لبوں سے دھیمی آواز نکلی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر بھاگتے ہوئے اندر آئے، شاید جبران نے ڈاکٹرز کو بھیجا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب پاکیزہ کے پاس آ گئے تھے۔ عریش بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ اپنی بچی کا بار بار سب چوم رہی تھی۔ چودھری شجاعت افریدی بھی اپنی ویل چیئر پر بیٹھے نم آنکھوں سے پاکیزہ کو دیکھ رہے تھے، ان کا بایاں حصہ فالج زدہ تھا، منہ بھی ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر پاکیزہ رونے لگی۔ چودھری رحمان کاظمی بھی اس کے سر پر پیار دے کر اس کا حال پوچھ رہے تھے، وہاں سب تھے سوائے اس کے۔
وہ وہاں سے ایسا گیا کہ واپس نہیں پلٹا تھا۔ آج اسے گھر آئے 5واں دن تھا۔ وہ اپنے گھر آئی تھی، وہ جو 2 سالوں میں ایک ایک پل اس کے پاس رہا تھا، اور 2 ہفتے ہونے کو آئے تھے وہ اس سے ملنے نہیں آیا تھا۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھتی۔ اس نے گرے رنگ کی شلوار قمیص پہنی ہوئی تھی، سفید دودھیا سرخ رنگت میں اب زردی مل گئی تھی، خوبصورت آنکھوں تلے ہلکے پڑے ہوئے تھے، گلابی لب خشک سے تھے، وہ صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ ہاں البتہ اس کے بال کمر تک لمبے ہو گئے تھے۔ وہ اپنا سر جھٹک کر بالوں کو ہلکا سا فولڈ کر کے کیچر لگا گئی، پھر سامنے ڈریسنگ پر اپنے ٹوٹ کر گرے کالے بالوں کو دیکھا۔ اس کا دل برا ہوا، لیکن خیر وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ بھی ہو جائیں گے، اس نے صرف یہ سوچا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی، وہ پلٹ کر اپنے کمرے کے دروازے کو دیکھا۔ دروازہ کھول کر کوئی وجود اندر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے ہے برش چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ وہ جبران تھا، جبران کاظمی، اسکن پینٹ پر بلیک شرٹ، اوپر اسکن کوٹ پہنے وہ اس کے سامنے تھا۔ وہ شہر سے سیدھا یہیں آیا تھا۔ اسے دیکھ کر پاکیزہ کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ جبران سپاٹ چہرہ سے اسے وہیں رک کر دیکھ رہا تھا، البتہ آنکھوں میں وہی طلب تھی۔ ان 2 سالوں میں کیا کچھ ہوا، کون کون اس سے ملنے آیا، کیا کیا بات کی، اسے کچھ یاد نہیں تھا سوائے جبران کاظمی کے۔ ان 2 سالوں میں اس کی ہر ملاقات، ہر بات اسے یاد تھی، بس وہی تو یاد تھی۔ وہ کب کب رویا، کب کب معافی مانگی، کب تک اس کے سرہانے بیٹھا اسے تکتا رہا، اسے سب یاد تھا۔ پاکیزہ نے اب اس کا چہرہ غور سے دیکھا تھا۔ وہ گہری داڑھی مونچھ کی وجہ سے وہ اور روبدار اور مغرور لگتا تھا۔ پاکیزہ اپنا حلق ترک کرتی اس سے نظریں چرا لی۔ جبران اپنے خود کو کمپوز کرتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ جبران اس کے بالکل سامنے آ کر رکا، اس کا نازک سراپا اس کے چوڑے وجود کے پیچھے چھپ سا گیا۔ جبران ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو تھاما۔ پاکیزہ اس کے لمس پر سر اٹھا کر اسے دیکھے گئی۔ جبران اس کی آنکھوں میں دیکھتا اسے ساتھ لیے بیڈ کے پاس لایا، پھر اسے وہاں بٹھایا۔ پاکیزہ ناسمجھی سے بس اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو بالکل سپاٹ تھا۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر خود زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی اس حرکت پر پاکیزہ کے لب واہ ہوئے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، جبران آہستہ سے اس کی گود میں سر رکھ گیا۔ پاکیزہ وہیں شل سی ہو گئی۔ جبران کے چہرے کا رخ دائیں جانب تھا۔ پاکیزہ کو اس کا صرف آدھا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ پاکیزہ، میری زندگی، مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں میرا گناہ قابل معافی نہیں ہے، پر تمہارا دل تو بہت پیارا ہے، میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، تمہارے بغیر نہیں جی سکتا، تمہاری ناراضگی نہیں دیکھ سکتا، مجھے معاف کر دو۔ ایک پل میں اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ ایسے مت کہیں سائی، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، پاکیزہ تڑپ کر بولی تھی۔ اس کی بات پر جبران اس کی گود سے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا اس نے صحیح سنا تھا؟ پاکیزہ اس کا چہرہ دیکھتی جو آنسوں سے بھیگ چکا تھا۔ جبران سائی، میں نے آپ کو معاف کیا، پلیز آپ روئے نہیں۔ پاکیزہ اپنی مخروطی انگلیوں سے اس کے چہرے سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اس کی انگلیوں کا ٹھنڈا لمس پا کر وہ ایک پل کے لیے آنکھیں موند کر کھول گیا۔ شہد رنگ آنکھیں سرخ ہو کر مزید نشیلی لگ رہی تھی۔ جبران اس کے دونوں ہاتھ تھام کر باری باری چومتا۔ پاکیزہ اس کے لمس پر کام گئی تھی، اب وہ اس کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگا گیا تھا۔ پاکیزہ، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، اور قسم سے میں نے اس کی سزا پا لی ہے۔ تم سے 2 سال دور رہ کر پل پل تڑپا ہوں تمہارے لیے۔ یہ 2 سال 2 صدیوں کی مانند گزارے ہیں میں نے۔ جبران بول رہا تھا، اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں نم تھی۔ پاکیزہ کی آنکھیں برس رہی تھی، وہ یک ٹک جبران کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اس کی دیوانگی دیکھ رہی تھی۔ تم اگر اب بھی نہ اٹھتی تو میں مر جاتا پاکیزہ۔ جبران کی بات پر پاکیزہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ رہی۔ خدا را خاموش ہو جائیں، آپ کے الفاظ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، وہ سسک کر بولی تھی۔ ان 2 سالوں میں آپ نے میرے ساتھ جتنی بھی باتیں کی مجھے سب یاد ہیں، آپ کا معافی مانگنا، میرے لیے گر گرانا، مجھے سب یاد ہے جبران، سب یاد ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بتا رہی تھی، جب آپ روتے تھے نا تو میرا دل پھٹتا تھا، میرا بس نہیں چلتا تھا آپ کو اٹھ کر چپ کروا دوں، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑوں کہ خدا کے لیے مجھے مت آزمائے، میرا دل پھٹ جائے گا، میں آپ کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ رو پڑی تھی۔ جبران زمین سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا، ساتھ ہی اس کا بازو تھام کر اسے بھی کھڑا کرتا اپنے سینے سے لگا گیا۔ 2 سالوں سے جلتے سینے کو اب جا کر سکون ملا تھا۔ جبران سائی، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں، آپ لوگ میرے اپنے ہیں، اپنوں سے بھلا کون ناراض ہوتا ہے، میرے ساتھ جو ہوا میرے نصیب میں لکھا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی بول رہی تھی۔ جبران اسے خود سے جدا کرتا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ پاکیزہ، تم قابل محبت ہو، قابل عزت ہو، تمہارے لیے سب چھوڑا جا سکتا ہے، تمہارے لیے ننگے پاؤں گرم صحرا پار کیا جا سکتا ہے، تمہارے لیے مرا جا سکتا ہے، تم بد نصیب نہیں ہو سکتی۔ جبران اس کے سر کے ساتھ سر ٹکا گیا تھا۔ جبران سائی، مجھے کبھی خود سے دور مت کریے گا، پاکیزہ نہ جانے کس احساس کے تحت بولی، کبھی نہیں۔ ان دنوں نے ابھی بھی سر جوڑا ہوا تھا، البتہ آنکھیں دونوں کی بند تھیں۔ اور مجھ پر کبھی غصہ بھی مت کریے گا، آپ کی اونچی آواز سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس کی آخری بات پر جبران کے لب مسکرائے۔ کبھی نہیں کروں گا، پکا وعدہ۔ دونوں نے آنکھیں کھول کر ایک دوسرے کو دیکھا، دونوں کا چہرہ رونے کے باعث سرخ ہو گیا تھا، آنکھیں ابھی بھی نم تھی دونوں کی۔ پاکیزہ جبران کا سرخ ہوتا ناک دیکھ کر مسکرائی تھی۔ پاکیزہ کے لبوں کی مسکراہٹ بہت دلکش تھی، وہ خود سر تا پیر دلکش تھی۔
وہ اس کی محرم تھی، اس کی بیوی۔ جبران کے دل نے گواہی دی۔ جبران پورے حق سے اس کے دلکش لبوں پر جھکا تھا۔ جبران کا لمس پاکیزہ کو آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر گیا۔ اس کے لمس میں نرمی تھی۔ جبران اس سے دور ہوا۔ پاکیزہ کا چہرہ بلش کر رہا تھا۔ اس نے اپنی پلکیں جھکا لیں۔ اس کی حیا، اس کی معصومیت، اس کا دلکش حسن جبران کو چاروں شانے چت کر گیا تھا۔ پاکیزہ جبران کاظمی، تیار ہو جاؤ میری ہونے کے لیے، میں صدیوں سے تمہارا طلبگار ہوں، اتنی جلدی تمہاری رہائی نہیں دوں گا۔ جبران نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ اس کی سرگوشی پر پاکیزہ سرتا پاؤں کام گئی۔ جبران قریب سے اس کی بھر ساتھ دو گی۔ جبران ہاتھ آگے پھیلا کر پوچھ رہا تھا۔ پاکیزہ پلکیں اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے نہیں، پہلے آپ کو مجھے عزت سے یہاں سے رخصت کروا کے لے کر جانا ہوگا، پھر یہ پاکیزہ صرف آپ کی ہوگی۔ پاکیزہ شرارت سے لب دبا کر کہہ رہی تھی، جس پر جبران بھی ہنس کر سینے پر ہاتھ رکھتا، ہلکا سا آگے کو جھک کر اس کی بات کا احترام کرتا۔ جیسے آپ چاہیں پاکیزہ آفریدی، اب اس جبران کاظمی کی جان آپ کی مٹھی میں ہے۔ پاکیزہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، پھر اس کے بڑے ہوئے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھما دیا۔ جب بات ناممکنات میں آتی ہے تو بس یہ آیت یاد کر لیا کرو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں یہ چھوٹا سا ناول آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ناول پسند آ رہے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔